السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ Recording in للمتقین progress. والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم ربنا زدنا علما اللهم ربنا زدنا علما اللهم ربنا زدنا علما آمین۔ اہلا و سہلا مرحبا، خوش آمدید۔ آج انشاءاللہ باذن اللہ ہم سورۃ الحشر اور سورۃ الممتحنہ دونوں کو مکمل کریں گے، اور قبل اس سے کہ ہم سبق کے اندر داخل ہوں، کل غالباً سورۃ مجادلہ پڑھاتے ہوئے میرے منہ سے نکلا کہ عبادہ بن صامت اور خولہ بنت ثعلبہ، وہ آپ تصحیح کر لیجئے گا، صحابی کا نام عبادہ بن صامت نہیں بلکہ اوس بن صامت ہے، الف واو اور سین کے ساتھ، ایک اس کی تصحیح کر لیجئے گا آپ انشاءاللہ باذن اللہ۔ تو آج انشاءاللہ سورۃ حشر ہم پڑھیں گے اور سورۃ ممتحنہ پڑھیں گے۔ سورۃ حشر اور سورۃ ممتحنہ گویا کہ آپ یوں سمجھیں انشاءاللہ باذن اللہ کہ یہ ایسی دو صورتیں ہیں جن کے اندر سیرت کے بہت سارے پہلو اور سیرت کی بہت ساری چیزیں کور ہو جاتی ہیں۔ خاص طور پہ سورۃ الحشر کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ تشریف لائے تھے تو اس کا ایک پورا محل وقوع اس کے اندر تھوڑا سا ذہن میں ہمارے آ جاتا ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا آ کے وہاں کے قبائل کے ساتھ کیا رویہ اور کیا معاملات ہوئے تھے، خاص طور پہ بنو نذیر اور بنو قینقاع اور بنو قریظہ جو تین قبائل بڑے بڑے آباد تھے، ان میں بنو نذیر کا ذرا تذکرہ اور تفصیل کے ساتھ اس سورہ مبارکہ کے اندر موجود ہے۔ تو میں انشاءاللہ آج اس طرح کروں گا کہ ابھی آغاز میں ہی میں آپ کو تھوڑا سا نا جو محل وقوع تھا مدینہ منورہ کا لوگوں کے رہنے کے اعتبار سے اس کو تھوڑا سا میں بتا دیتا ہوں، اور انشاءاللہ سورۃ حشر کا ایک تھوڑا سا خلاصہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں بالکل اختصار کے ساتھ۔ اس کے بعد ہم تفسیر پڑھیں گے، یعنی ترجمہ پڑھیں گے، اور کوشش کریں گے کہ ترجمہ پڑھیں کیونکہ ہمارے پاس آج سبق ذرا زیادہ ہے، تو تفصیل کے اندر یا ڈیٹیل کے اندر نہ جائیں۔ آغاز میں آپ کو کچھ مین چیزیں انشاءاللہ باذن اللہ بتا دیتا ہوں۔ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 13 نبوی میں مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ اب محل وقوع کے اعتبار سے یعنی وہاں کی ثقافت یا لوگوں کے رہنے کے اعتبار سے وہاں پہ مختلف قسم کے قبائل آباد تھے۔ یہودیوں کی اگر بات کریں تو یہودیوں کے تین مشہور قبائل بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ، یہ تینوں قبائل آباد تھے۔ اور اگر ہم انصاری مہاجرین کی بات کریں انصاری صحابہ کی بات کریں تو قبیلہ اوس اور خزرج اور اس طرح سے کچھ چھوٹے قبائل وہ بڑے مدینہ منورہ کے اندر اس وقت آباد تھے۔ اب یہودی کرتے یہ تھے، خاص طور پہ ان تینوں قبائل کے جو یہودی تھے یہ مسلمانوں کو آپس میں لڑاتے تھے، اور آپس میں لڑانے کے بعد سیاسی طور پہ بھی تفوق ان کا تھا اور مالی اور معاشی طور پہ بھی یہی لوگ جو لوگوں کے اوپر مسلط تھے، کیونکہ شروع سے یہ سود، کیونکہ یہودی جو ہے نا یہودی ان کی شارک سود کے اندر ہے، یہ سود پہ مال دیتے ہیں۔ جیسے آج ہم IMF کے نیچے لگے ہوئے ہیں، معذرت کے ساتھ ہی بات کر رہا ہوں کہ ہم سود کے چکر میں پڑ گئے اور نتیجہ کیا نکل رہا ہے کہ ہم دن بدن نیچے سے نیچے چلے جاتے ہیں، باوجود ہمارے پاس سارا کچھ ہونے کے ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو یہودی آج سے نہیں بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور سے، ایون نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور سے پہلے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے اندر سے بھی ایسے ہی کام کرتے آ رہے ہیں۔ ان کا طریقہ کار واردات کا یہی ہے۔ خیر، تین قبائل آباد تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے یہ جو آپ کے سامنے آپ کو سکرین نظر آ رہی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ منورہ میں پہنچنے کے بعد سب سے پہلے مسجد بنائی، کیونکہ مسلمانوں کے لیے اجتماعی عبادت اور اجتماعی وقت گزارنے کی جگہ یا مشورہ کرنے کے لیے پارلیمنٹیرین کوئی ہونا ضروری تھا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس غرض سے مسجد نبوی کا آغاز کروایا اور مسجد کی تعمیر کروائی، مسجد کی بنیاد رکھی۔ پھر اس کے بعد دوسرا بڑا جو چیلنج تھا وہ یہ تھا کہ اب ہم ایک ایسے کلچر کے اندر آ گئے جہاں پہ اہل کتاب بھی ہیں، جہاں پہ مشرکین بھی ہیں اور منافقین سے بھی پالا پڑنے والا ہے، اور مسلمان بھی ہیں۔ چار طرح کے گویا کے گروہ وہاں پہ موجود ہو گئے، بلکہ اگر ہم اس کو مزید تفصیل کے ساتھ تقسیم کریں تو ایک گروہ دیہاتی جو لوگ تھے ان کا تھا، اور ایک شہری آبادی کا بھی تھا۔ تو 4-5 قسم کے مختلف گروہوں کو ڈیل کرنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دور اندیشی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حکمت تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے میثاق مدینہ کے نام سے ایک دستور قائم کروایا۔ یہ اس دستور کی ساری شکیں ہیں جو آپ کے سامنے موجود ہیں، آپ چاہیں تو اس کا اسکرین شاٹ لے لیں آسانی کے ساتھ یاد کرنے کے لیے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دستور کے مطابق وہاں پہ قیام امن کا معاملہ کیا۔ اب غزوہ بدر کے بعد بنو قینقاع جو تھے
انہوں نے مسلمانوں کے خلاف سازشیں وغیرہ کرنا شروع کر دیں اور مختلف قسم کی حرکتیں کرنا شروع کر دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کیس بھی آیا کہ بنو قینقاع کی کسی ایک یہودی نے کسی مسلمان عورت کے کپڑے اتار دیے تھے اور کسی مسلمان نے اس کو قتل کر دیا۔ خیر بہرحال بات بڑھتے بڑھتے آگے نکلی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے کہا کہ یا تو لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ یا پھر یہاں سے چلے جاؤ۔ کچھ دن انہوں نے اپنے قلعے کے اندر قیام رکھا، نبی علیہ السلام نے قلعے کا محاصرہ کیا اور پھر بنو قینقاع آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شرطیں کچھ مانتے ہوئے مدینہ سے نکل گئے اور یہ زیادہ تر لوگ شام کے علاقے میں چلے گئے تھے۔ اس کے بعد اگلا جو مسئلہ آیا وہ بنو نذیر کا تھا۔ ہوا کچھ اس طرح سے کہ غزوہ احد کے اندر مسلمانوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے بعد 70 صحابہ کرام جو قرائے کرام تھے، بیر معونہ کا واقعہ وہ پیش آ گیا، تو اس سے یہودیوں کو ذرا شے مل گئی۔ انہوں نے اب وہاں سے ایک صحابی، میرے ذہن سے ان کا نام نکل گیا، صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آنے لگے تو انہیں لگا کہ جو دو لوگ سامنے آ رہے ہیں وہ یہودیوں کے بنو نذیر قبیلے کے تھے۔ انہیں لگا کہ شاید یہ مجھے قتل کرنے کے لیے آ رہے ہیں اور مخالفت والے لوگ ہیں، انہوں نے ان کو قتل کر دیا۔ واقعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یعنی فیصلہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بات کرنے کے لیے بنو نذیر کی طرف گئے۔ بنو نذیر نے یہ کیا کہ آپس میں یہ بات طے کی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس دیوار کے ساتھ، قلعے کے ساتھ بیٹھے ہوں گے، وہاں اوپر سے ایک بھاری پتھر پھینکا جائے گا جس سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدا نخواستہ شہادت ہو جائے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے نبی السلام کو بچا لیا۔ اب یہ جو یہودی تھے انہوں نے یہاں پہ معاہدوں کی جو خلاف ورزی تھی وہ کی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، اب یہ صورت حشر شروع ہو گئی، سمجھیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا بھائی تگڑے ہو جاؤ، لڑائی کرنے کے لیے آ رہے ہیں، اور بنو نذیر نے پہلے کہا یا پھر یہاں سے چلے جاؤ۔ بنو نذیر نے کہا کہ ہم یہاں سے چلے جاتے ہیں۔ منافقین، خاص طور پہ عبداللہ بن ابی جو رئیس المنافقین تھا، اس نے پیغام بھیجا کہ تمہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہوں گے، تمہارے ساتھ لڑیں گے، اگر یہ تمہیں نکالنے کی کوشش کریں گے تو ہم تمہارا پورا دفاع کریں گے۔ اب بنو نذیر کو تھوڑی سی شے مل گئی، انہوں نے کہا کہ ہم انشاءاللہ باذن اللہ ہم لڑیں گے جی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے قلعوں کا محاصرہ کیا اور ان کے درختوں کو بھی جلایا گیا، جس کی بات آگے آ رہی ہے انشاءاللہ باذن اللہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے کھجوریں بھی جلائی گئیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کا تذکرہ سورۃ الحشر کی جو ابتدائی آیات ہیں ان کے اندر کیا۔ منافقین بھاگ گئے، دوڑ گئے، انہوں نے ان کا ساتھ نہیں دیا۔ خیر ان کو جلا وطن کیا گیا۔ ان میں سے زیادہ تر جو لوگ تھے وہ خیبر میں جا کے آباد ہو گئے، اور چند لوگ جو تھے وہ شام کی طرف چلے گئے۔ اس کے بعد غزوہ بنو قریظہ ہوا، وہ آپ جانتے ہیں، سورۃ الاحزاب کے اندر اس کا تذکرہ گزر چکا ہے کہ جنگ خندق کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قریظہ کا محاصرہ کیا اور کس طرح سے ان کو ختم کر کے سارے یہ لوگ جو تھے وہ خیبر کے اندر جا کے آباد ہوئے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر جزیرہ نماء عرب سے، پورے جزیرہ نماء عرب سے یہودیوں کو پاک کر دیا گیا، یعنی خیبر سے بھی یہودیوں کو نکال دیا گیا اور یہ پھیل گئے، ادھر ادھر ہو گئے۔ اس کے بعد پھر آپ جانتے ہیں 200-250 سال پہلے یہ فلسطین کے اندر جمع ہوئے اور انہوں نے عبرانی تہذیب کا آغاز کیا اور اپنی ثقافت کو جمع کرنا شروع کیا، اور آج 200 سال بعد پوری دنیا کے لوگوں کے اوپر مسلط ہو گئے دوبارہ۔ بہرحال یہ اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے باتیں تھیں سورۃ حشر کے حوالے سے، اور اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مہاجرین اور انصار کی آپس میں محبت، اور خاص طور پہ انصاریوں کا مہاجرین کے حوالے سے قربانی دینا، اس کا بڑا زبردست تذکرہ کیا، اور آخر پہ جا کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی صفات کا ذکر اس سورہ مبارکہ کے اندر کیا۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ ابھی اختصار کے ساتھ آپ کو کچھ نہ کچھ اس کا اوور ویو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب ہم اپنے سبق کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ جل وعلا سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم۔ سبح تسبیح بیان کرتی ہے، للہ اللہ کی، ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور جو کچھ زمینوں میں ہے، وهو العزیز وہ غالب ہے، الحکیم حکمت والا ہے۔ هو الذی وہ اللہ وہ ذات ہے، اخرج اس نے نکالا، الذین ان لوگوں کو، کفروا جو کافر تھے، من اہل الکتاب اہل کتاب سے۔ یہ بنو نذیر کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ بنو نذیر کے یہودیوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نکالا۔ کہاں سے نکالا؟ من دیارہم ان کے گھروں سے، لأول الحشر پہلی بار اجتماع کے طور پہ، پہلے اجتماع کے حوالے سے، پہلا اجتماع ہوا اول الحشر، یہ پہلا اجتماع تھا ان کو نکالنے کا۔ فرمایا ما ظننتم تم نہیں گمان کرتے تھے، ان یخرجوا کہ وہ نکلیں گے،
وظنوا اور وہ گمان کر رہے تھے انہم کہ ان کو مانعتہم بچا لیں گے حصونہم ان کے قلعے من اللہ اللہ سبحانہ و تعالی سے. حصن جو ہے نا، حصن کا مطلب ہوتا ہے قلعہ، ہا صاد اور نون کے ساتھ، اور اس کی جمع آتی ہے حصون. شاید آپ نے دیکھی وہ اذکار کی کتاب ہے حصن المسلم شیخ سعید القحطانی رحمہ اللہ کی، جس کے اندر دعائیں اور ذکر و اذکار وغیرہ درج ہے. تو حصن کا مطلب ہوتا ہے قلعہ. تو حصونہم ان کے قلعے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بنو نذیر اپنے قلعوں کے اندر چھپ کے بیٹھ گئے، اور ان کا خیال یہ تھا کہ شاید ان کے قلعے ان کو بچا لیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں فآتاہم اللہ، بس آیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے پاس من حیث وہاں سے لم یحتسبوا جہاں سے ان کو گمان بھی نہیں تھا، وقذف اور ڈال دیا فی قلوبہم ان کے دلوں کے اندر الرعب رعب کو، یعنی اللہ تعالیٰ نے اتنا رعب ان کے اندر ڈالا. 15 یا 20 دن ان کے قلعوں کا محاصرہ رہا، تو انہوں نے کہا جی کہ ٹھیک ہے اللہ کے رسول آپ ہمیں اجازت دے دیں، ہم چلے جاتے ہیں. جب یہ قلعوں سے نکلنے لگے تو اپنے گھروں کی چھتوں کے جو لکڑی یا بالے ہوتے تھے اس وقت کے دور کے اندر ان کو خود توڑنے لگے. گویا کہ اللہ نے ان کے اوپر ایک عذاب مسلط کیا کہ اپنے گھروں کو خود خراب کر رہے ہیں. تو اللہ کہتے ہیں وقذف اور ڈالا فی قلوبہم ان کے دلوں کے اندر الرعب رعب، یخربون بیوتہم وہ اپنے گھروں کو خراب کر رہے تھے. کیسے؟ بایدیہم اپنے ہاتھوں سے، وایدی المؤمنین اور مومنین کے ہاتھوں سے، یعنی مومنین نے بھی ان کے گھروں کو خراب کیا اور انہوں نے بھی اپنے گھروں کو اپنے ہاتھ سے خراب کیا. اب اس کے اندر نتیجہ کیا ہے؟ فرمایا فاعتبروا بس عبرت حاصل کرو یا اولی الابصار اے آنکھیں رکھنے والو دیکھنے والو. اس کے اندر بہت بڑی عبرت کی جا ہے کہ جو لوگ اپنے گھر بنانے والے اور معاملات کرنے والے کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں سے ان کے گھروں کو تباہ کر دیا. پھر فرمایا ولولا اور اگر نہ ہوتا ان کہ کتب اللہ اللہ نے لکھا علیہم ان پر الجلاء جلا وطن ہونا. جلا وطن ہونا اگر تقدیر کے اندر لوح محفوظ کے اندر نہ لکھا ہوتا لعذبہم تو البتہ وہ ان کو عذاب دیتا فی دنیا کے اندر، وَلَهُمْ اور ان کے لیے فی الآخرت یا آخرت کے اندر عذاب النار جہنم کا عذاب ہے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ صحابہ کرام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کو ان پہ مسلط کروا کے ان کو قتل کروا دیتا، لیکن ان کی تقدیر کے اندر لوح محفوظ کے اندر یہ بات درج تھی کہ انہوں نے جلا وطن ہونا ہے، اور جلا وطن ہو کے انہوں نے فلاں جگہ کو اپنا مسکن بنانا ہے. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں ذالک یہ بانہم اس وجہ سے ہے شاق اللہ انہوں نے اللہ کی مخالفت کی ورسولہ اور اس کے رسول کی. اللہ کی مخالفت اس وجہ سے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جانتے تھے الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑی اچھی طرح سے جانتے تھے مانتے تھے. اس کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مخالفت کرتے ہوئے نبی علیہ السلام پہ ایمان نہیں لائے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کیسے کی کہ ایک ایگریمنٹ ہو گیا، ایک دستور ہو گیا، ایک کانسٹیٹیوشن جاری ہو گیا، تمہارے ایگریمنٹ کے مطابق وہاں پہ سائن ہو گئے، ساری چیزوں پہ اتفاق ہو گیا، اب تم آ کے مخالفت کر رہے ہو لہٰذا تمہیں اس کی سزا دی جائے گی. یہ ساری کی ساری سزا کا سبب کیا بنا؟ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت، اس کی نافرمانی. وَمَن يُشَاقِ اللَّهَ اور جس نے اللہ کی نافرمانی کی فَإِنَّ اللَّهَ پس بے شک اللہ سبحانہ و تعالی شدید العقاب وہ بڑی ہی سخت قسم کی پکڑ والا ہے. اس کے بعد آگے اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا ما قطعتم جو بھی تم نے کاٹی من لینۃ یعنی درختوں کے تنے، لینا کہتے ہیں تنوں کو، تم نے جو بھی تنے کاٹے، او یا ترکتموہا تم نے ان کو چھوڑ دیا، قائمتاً بالکل صحیح سالم سیدھا، علی اصولیہا اس کے جڑوں پر یعنی ان کے اصولوں پر، فباذن اللہ یہ اللہ کی اجازت کے ساتھ ہے، ولی یخزیہ اور تاکہ ذلیل ہو جائیں الفاسقین گناہ گار لوگ اور فسق کرنے والے. ہوا کچھ اس طرح سے تھا کہ جب صحابہ کرام بنو نذیر کے قلعے کا محاصرہ کرنے کے لیے گئے تو باہر والی طرف ان کے بڑی بڑی کھجوروں کے درخت تھے. یہ درخت آڑے آ رہے تھے ان کے قلعوں تک پہنچنے کے حوالے سے، تو بعض درختوں کو جلایا گیا اور بعض درختوں کی جڑوں کو کاٹا گیا. ایک بات یہاں پہ بہت اچھی طرح سے یاد رکھ لیں، اسلامی قانون کے اندر جنگ کے جو آداب ہیں ان جنگ کے آداب کے اندر یہ بات موجود ہے کہ نہ تو کسی بوڑھے آدمی کو قتل کیا جائے گا، نہ کسی بچے کو قتل کیا جائے گا، نہ کسی عورت کو قتل کیا جائے گا، نہ کسی جاندار چیز کو قتل کیا جائے گا یعنی جانور کو نہیں قتل کیا جائے گا، اور نہ ہی درختوں کو کاٹا یا جلایا جائے گا، خاص طور پہ پھل دینے والے درخت. یہ اسلامی شریعت کے اندر جنگ کے جو اصول و ضوابط ہیں باقاعدہ طور پہ درج ہیں.
لڑنا صرف ایک ہی طرح کے لوگوں سے ہے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ جو باقاعدہ نوجوان آپ کے مقابلے میں لڑنے کے لیے آئے، جن کو حربی کہا جاتا ہے۔ حربی کافر سے لڑنا ہے، ایسا کافر جو میدان جنگ میں آیا لیکن اس نے ہتھیار چھوڑ دیا، اس کو بھی قتل نہیں کیا جائے گا، اس کے ساتھ بھی لڑا نہیں جائے گا، بلکہ اس کو قیدی بنایا جائے گا، یا جو اس کے ساتھ معاملات ہیں وہ کیے جائیں گے۔ تو اس لیے یہ جنگی قواعد و ضوابط ہے۔ اب جب مسلمانوں نے ان درختوں کو کاٹا، جلایا، تو انہوں نے شور شروع کر دیا یہودیوں نے، دیکھو جی یہ بڑے امن کے دعوے دار بنتے ہیں اور پھلدار درختوں کو کاٹ دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وحی نازل فرما دی کہ تم نے جو کاٹا، یہ جن کو چھوڑا، یہ اللہ کی اجازت کے ساتھ ہے۔ اور بعض اوقات اگر جنگی اسٹریٹجی کے لیے، جنگی حکمت عملی کے لیے درخت آڑے آ رہے ہوں تو ان کو جنگی حکمت عملی کی وجہ سے کاٹا جا سکتا ہے۔ یہاں سے ہمیں یہ والا اصول بھی ملتا ہے۔ اس کے بعد ایک مزید احکامات جاری فرما رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ، وہ ہے مال فے کے حوالے سے۔ یاد رکھیں مال کی دو بڑی قسمیں ہیں جو آپ آسانی سے یاد رکھ سکتے ہیں۔ ان میں سے ایک ہے مال غنیمت، جو سورۃ الانفال کے اندر ہم لوگ پڑھ کے آئے اور بڑی تفصیل کے ساتھ اس میں باتیں ہوئیں۔ مال غنیمت کہتے ہیں ایسے مال کو جس میں دو گروہ آپس میں لڑائی کی، انہوں نے مسلمانوں کو گروہ کو فتح ہو گئی اور انہوں نے جو شکست خوردہ گروہ تھا اس کے مال کو جمع کیا، اس کو مال غنیمت کہا جاتا ہے۔ اور مال غنیمت کی تقسیم کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ اس میں سے 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّنَ اللَّهِ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ، اور باقی 4 حصے مجاہدوں کے اندر تقسیم ہوتے ہیں۔ لیکن دوسرا جو مال جس کو مال فے کہا جاتا ہے، مال فے ایسا مال جس کے اندر لڑائی کرنے کی نوبت نہیں آئی، جیسے غزوہ بنو نذیر کے اندر ہوا، یا غزوہ بنو مستلق کے اندر ہوا، یا دیگر بعض ایسے غزوات کے اندر ہوا کہ لڑائی کرنے کی نوبت نہیں آئی، کفار نے اپنے ہتھیار ڈال دیے اور مسلمانوں نے ان کے مال کو اکٹھا کر لیا۔ یہ والا مال مجاہدین کے درمیان میں تقسیم نہیں ہوگا، بلکہ اس کی تقسیم کے حوالے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے باقاعدہ احکامات جاری فرمائے، جن کو آگے انشاءاللہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وما افاء اللہ، اور جو دے دیا یا لوٹا دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے علی رسولی، اپنے رسول کو، منہم ان میں سے، فما پس نہیں، او تم نے دوڑائے علیہ ان پر، من خیل کوئی گھوڑے، یعنی تمہاری کوئی محنت نہیں لگی، تم گھوڑے لے کے لڑائی کرنے نہیں آئے، ولا رکاب، اور نہ ہی تم نے ان کے اوپر کوئی اونٹ دوڑائے، یعنی تم نے ان کے اوپر کوئی ایسا معاملہ نہیں کیا، ولیکن اللہ، اور لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یسلط، مسلط کر دیا، رسولہ، ان پر اپنے رسول کو، یا مسلط کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا رسول، علی اس پر، من یشاء، جس پر وہ چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس پر چاہتا ہے اپنے رسول کو مسلط کرتا ہے۔ تو یہ مال فے ہے، اس لیے یہ مال فے عام لوگوں میں تقسیم نہیں کیا جائے گا، یہ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسٹڈی میں یا حاکم وقت کے پاس آ جائے گا۔ مال فے کے حوالے سے بھی مزید بات یاد رکھیں کہ ہر وہ ٹیکس، ہر وہ جزیہ جو حاکم وقت وصول کرتا ہے اس کو بھی مال فے کہا جاتا ہے۔ ٹیکس سے مراد یہ والا ٹیکس نہیں جو ہمارے ہاں لگتے ہیں، انکم ٹیکس اور فلاں پتہ نہیں کون کون سے ٹیکس، اس ٹیکس کی بات نہیں کر رہا۔ وہ ٹیکس جس کے عوض باقاعدہ گورنمنٹ کمپنسیٹ کرتی ہے، اور وہ جزیہ جو کفار کو دیا جاتا ہے اور اس کے عوض کفار کو تھوڑا سہولتیں دی جاتی ہیں مسلمان ملک میں رہنے کے حوالے سے۔ واللہ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ علی کل شیء، ہر ایک چیز پر، قدیر، وہ قدرت رکھنے والا ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں ما افاء اللہ، جو بھی افاء لوٹایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مال، علی رسولہ، یا دلوایا یا دیا۔ افاء کا مطلب ہوتا ہے لوٹنا اصل میں نا۔ تو بعض مفسرین نے یہ بات بھی لکھی کہ کفار سے، یعنی بنو نذیر سے، یہودیوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو مال دیا تھا جو اللہ کا مال تھا نا، اللہ کی ملکیت تھا۔ اللہ نے اپنی ملکیت کا وہ مال ان سے لے کے مسلمانوں کو اور صحیح حقداروں کو لوٹا دیا، تو اس لیے بھی یہاں پہ افاء اللہ کا ذکر آیا۔ جو اللہ نے دلوایا یا لوٹا دیا علی رسولہ، رسول کو، من اہل القریٰ، اہل قریٰ میں سے، فللہ، وہ اللہ کے لیے ہے، وللرسول، اور اس کے رسول کے لیے ہے، ولذی القربیٰ، اور قریبی رشتہ داروں کے لیے ہے۔ پچھلی آیت کے اندر خاص طور پہ بنو نذیر سے حاصل کیے گئے مال کی بات ہو رہی ہے، اور اب یہاں پہ عام مال فے کی بات ہو رہی ہے۔ فرمایا والد القربیٰ، اور قریبی رشتہ داروں کے لیے، والیتامى، اور مسکینوں، یتیموں کے لیے، والمساکین، اور مساکین کے لیے، وابن السبیل، اور مسافروں کے لیے۔ آخر یہ کیا وجہ ہے کہ مال غنیمت کی طرح یہ مال عام لوگوں کو کیوں نہیں دیا گیا؟ یاد رکھیں عام طور پہ جو لڑائی کرنے کے لیے جانے والے مجاہدین ہوتے ہیں وہ مختلف غزوات میں شرکت کرنے کے ساتھ مالدار ہو چکے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس مال کو ان سے اس وجہ سے دور رکھا۔ اس کی لاجک آگے آ رہی، فرمایا کئی، تاکہ لا یکون، نہ ہو جائے، دولتن، پھرنے والا یا گردش کرنے والا، یہ مال، بین الاغنیاء،
مالدار لوگوں کے درمیان، یہ مال بھی باقی مالوں کی طرح مالدار لوگوں کے پاس نہ چلا جائے، بلکہ یہ خاص طور پہ قریبی لوگوں کو، یتیموں کو، مساکین کو، مسافروں کے اوپر تقسیم کیا جائے اور اس کو بیت المال کے اندر جمع کیا جائے۔ فرمایا کہ نہ ہو جائے دولتن گردش کرنے والا بین الاغنیاء مالداروں کے درمیان میں، منکم تم میں سے، وما آتاکم اور جو تم کو دیں، الرسول اللہ کے رسول، فخذوہ تم اس کو لے لو، وما نہاکم اور جس سے تم کو منع کریں، عنہ اس سے، فانتہوا تو تم اس سے بعد آ جاؤ۔ یاد رکھیں یہ آیت ہمارے لیے بہت بڑی دلیل ہے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث کو حجت بنانے کے حوالے سے، کہ قرآن جیسے حجت ہے ویسے ہی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان بھی حجت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جو وہ تم کو حکم دیں، تم کو دیں وہ لے لو، اور جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ لہٰذا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے بھی اس آیت سے یہی بات سمجھی ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے وہ احکامات جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرما دیے، جن کا حکم دے دیا، جن سے منع کر دیا، ہم نے حکم دیے جانے والی چیزوں کو اختیار کرنا ہے اور منع کر دینے والی چیزوں سے اپنے آپ کو روک کے رکھنا ہے۔ فرمایا فانتہوا تم ان سے باز آ جاؤ، واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالی شدید وہ بڑا سخت ہے، العقاب اپنی پکڑ کے اعتبار سے پکڑ رکھنے والا ہے۔ للفقراء اب یہ مال کن کے لیے مزید بات ہو گئی، للفقراء ان فقراء کے لیے، پہلے بات ہوئی ہے عام فقیروں کے لیے، اب بات ہو رہی ہے خاص مہاجرین ضرورت مندوں کے لیے۔ فرمایا للفقراء ان فقراء کے لیے، المہاجرین جو ہجرت کر کے آنے والے ہیں، الذین وہ لوگ اخرجون اور نکال دیے گئے، من دیارہم اپنے گھروں سے، واموالہم اور اپنے مالوں سے، یعنی ان کو مالوں سے بھی بے دخل کر دیا گیا اور ان کو ان کے گھروں سے بھی بے دخل کر دیا گیا۔ یہ نکالے کیوں گئے؟ سبب کیا تھا؟ یبتغون کہ وہ تلاش کریں، فضلا من اللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل کو، ورضوانا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضامندی اور اس کی خوشنودی کو، وینصرون اللہ اور وہ مدد کریں اللہ کی، یعنی اللہ کے دین کی، اعلاء کلمت اللہ کی، ورسولہ اور اس کے رسول کی، اولئک اللہ فرماتی ہیں یہی ہیں، ہم الصادقون جو سچے ہیں۔ تو لہٰذا ثابت کیا ہوا کہ یہ مہاجرین جو اپنے گھروں سے نکل کے مدینہ منورہ آئے تھے، جنہوں نے مارے کھائیں، جنہوں نے مال چھوڑا، جنہوں نے بیویاں چھوڑی، جنہوں نے اولادیں چھوڑی، جنہوں نے گھر بار چھوڑ دیا، جنہوں نے رشتہ دار چھوڑ دیے، جنہوں نے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے، مقصد تھا اللہ کی رضامندی، اس کی خوشنودی، اللہ کا فضل تلاش کرنا، اللہ کے دین کی مدد کرنا، اس کے رسول کی مدد کرنا، اور ہم یہاں پہ اٹھ کے بیٹھ کے یہ باتیں شروع کر دیں کہ یہ لوگ سارے کے سارے سچے نہیں تھے، جھوٹے تھے۔ کیا ضرورت پڑی تھی ان کو اتنی ماریں کھانے کی؟ کیا ضرورت پڑی تھی عمار ابن یاسر کو ماریں کھانے کی؟ کیا ضرورت پڑی تھی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے جسم سے چربی نکلوانے کی؟ اب جب انہوں نے یہ لاجیکلی بات غلط ہے، یہ اپنے یعنی محل وقوع کے اعتبار سے یہ بات غلط ہے اگر ہم اس کی طرف آئیں تو۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے انصار جو مددگار تھے، انصاری غریب لوگ تھے، ان کی بڑی زبردست اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بات بیان فرمائی، اور خاص طور پہ ابو طلحہ اور ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کا قصہ یہاں پہ یعنی ان کے حوالے سے کچھ آیت کا آخری ٹکڑا نازل ہوا، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بیان کیا۔ اللہ فرماتے ہیں والذین اور وہ لوگ، پہلے فقراء مہاجرین، اب وہ لوگ جو اپنے گھروں میں ہیں، انصاری ہیں، مہاجر نہیں ہیں لیکن وہ بھی غریب لوگ ہیں۔ فرمایا والذین اور وہ لوگ، تبوا جو قرار پکڑے ہوئے ہیں یعنی سکونت پذیر ہیں، الدارا گھروں میں، والایمان اور وہ ایمان والے ہیں، والایمان اور ایمان لانے والے ہیں، من قبلہم ان سے پہلے، یحبون وہ محبت کرتے ہیں، من جو کوئی ہاجرہ ہجرت کرے الیہم ان کی طرف، انصار جو ہیں وہ مہاجرین سے بے پایاں محبت کرنے والے ہیں، وہ بے حد محبت کرنے والے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ کہا یہ جاتا ہے کہ لوگوں نے اپنے باغ تقسیم کر دیے، لوگوں نے اپنی بیویاں چھوڑ دیں، لوگوں نے اپنے گھر دے دیے۔ یہ کون لوگ تھے؟ یہ انصاری تھے جو محبت کرنے والے تھے، اور انصاریوں کو مہاجرین کی آمد سے جو خوشی تھی وہ خوشی تاریخ کے اندر کسی جگہ پہ نہیں ملی تھی۔ فرمایا کہ من ہاجر جو ہجرت کرنے والا ہے الیہم ان کی طرف، ولا یجدون اور وہ نہیں پاتے، فی صدورہم اپنے سینوں میں، حاجتن کوئی بھی ضرورت، یعنی ان کے دل تنگ نہیں ہوتے، مما اس سے اوتو جو وہ دیے گئے، ویؤثرون اور وہ قربانی دیتے ہیں، وہ اثار دیتے ہیں، وہ ترجیح دیتے ہیں، علی انفسہم اپنے نفسوں پر، ولو کان اگرچہ وہ ہوں، بہم اس کے ساتھ، خصاصہ بہت زیادہ ضرورت مند یا بہت زیادہ فاقہ کشی کرنے والے۔ یہ والی جو آیت کا آخری حصہ تھا
یہ ام سلیم اور ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں نازل ہوا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہمان بن کے آئے نا، تو گھر میں کھانے کے لیے اتنا ہی تھا۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا کون ہے جو اس کو اپنا مہمان بنائے گا، کسی نے جواب نہیں دیا، پھر پوچھا، پھر ابو طلحہ اپنے گھر لے گئے۔ ایک وقت کا کھانا تھا اور بچوں کے لیے تھا، دیا بجھا دیا کہ وہ بڑا لمبا واقعہ آپ نے پورا سنا ہوگا، اور اپنا منہ ایسے ہی حرکت دیتے رہے جیسے مہمان کے ساتھ بیٹھے کھانا کھا رہے ہیں۔ یہ خاموشی کے ساتھ، رازداری کے ساتھ اپنی ذات کو ختم کر دیا اور اپنی ذات کے اوپر دوسرے کو ترجیح دی۔ صبح ابو طلحہ نبی علیہ السلام کی مجلس میں آئے اور اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی اور فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری اس صفت کے اوپر، تمہاری اس حرکت کے اوپر، ساتوں آسمانوں کے اوپر مسکرا رہا تھا، تو تم نے رات کیا ہے ابو طلحہ۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں وَمَن یُوقَ، اور جو کوئی بچا لیا گیا، شُحَّ، لالچ سے، نفسی ہی، اپنے نفس کی، یعنی جو بندہ اپنے آپ کی لالچ سے بچا لیا گیا، فَأُولَٰئِکَ، پس وہی ہے، ہم المفلحون، جو فلاح پانے والا ہے۔ یاد رکھیے لالچ جو ہے نا، یہ لالچ ایک عام سی چیز ہے، لیکن لالچ جب پیک پہ پہنچ جائے تو وہ بخیلی بن جاتی ہے، اور بخیلی کی اگر تھرڈ فارم کہا جائے تو وہ شح ہے، کہ انسان ہر جگہ پہ اپنے آپ کو ترجیح دے، اس کو ضرورت ہے یا نہیں ہے، قطع نظر اس بات کے۔ یہاں پہ کیا بات ہو رہی ہے کہ مجھے ضرورت ہے، اس کے باوجود میں کہہ رہا ہوں کہ چلو اس کو دے دوں، اس کو اپنی ذات کے اوپر ترجیح دے دوں۔ یہ قربانی کا جو سب سے بڑا لیول ہے نا، یہ وہ لیول ہے جو عام بندوں کو میسر نہیں آتا۔ اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں والذین، وہ لوگ، جاؤ، جو آئے، من بعدہم، ان کے بعد، یقولون، وہ کہتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، اغفر لنا، ہمیں معاف کر دے، ولی اخواننا، اور ہمارے بھائیوں کو بھی معاف کر دے، الذین، وہ لوگ، سبقونا، جو ہم سے پہلے، بالایمان، ایمان لے آئے، جو ہم سے جو ایمان میں سبقت لے گئے ہم سے، ولا تجعل، اور تو نہ بنا، فی قلوبنا، ہمارے دلوں کے اندر، غلن، کسی بھی قسم کا کوئی میل یا کینہ، للذین، ان لوگوں کے لیے، آمنو، جو ایمان لائے، ربنا، اے ہمارے رب، انک، بے شک تو، رؤوف الرحیم، بہت ہی زیادہ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یہ بڑی زبردست دعا ہے، اور اس کے پیچھے بہت سارے قصے بھی ہیں، ایون کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر کوئی مسئلے مسائل پیش آئے جگہوں کے حوالے سے، یعنی فتوحات اسلامیہ بڑی تو مجاہدین کی طرف سے کوئی ڈیمانڈ وغیرہ بڑھ گئی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو موقف تھا وہ صحابہ کرام میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غالباً، اور ایک صحابی اور تھے، غالباً میرے دن سے ان کا نام نکل گیا، 2-3 صحابہ کرام رضوان اللہ، اور بڑے صحابہ تھے، یعنی کبار صحابہ میں سے تھے، وہ آپ کی مخالفت میں تھے۔ تو بار بار یہ باتیں ہوتی رہی، ایک مجلس بن گئی، 10 لوگوں کی مجلس بن گئی، اختصار کے ساتھ بتا رہا ہوں۔ تو وہاں پہ یہ آیت پڑھی گئی، جب یہ آیت پڑھی گئی تو صحابہ کرام اس آیت کو تلاوت کرنے لگ گئے، گویا کہ ان کے لیے یہ آیت آج شاید نازل ہو رہی تھی یا آج ان کو سمجھ آ رہی تھی۔ تو ثابت اس بات سے کیا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر بھی یہ آیات پڑھی جاتی رہی، لیکن بعض اوقات کوئی واقعہ، کوئی انسیڈنٹ ایسا پیش آیا کہ جس کی وجہ سے وہ آیت کا مفہوم اور اس کی تفسیر اور اس کی توجیہ اسی وقت سمجھی گئی، گو کہ نبی علیہ السلام کے دور میں بھی سمجھی گئی لیکن مزید پختہ ہو گئی۔ اب اللہ تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں بات کی۔ یہ منافقین وہ تھے جنہوں نے بنو نذیر کو یہ کہا تھا کہ بے فکر ہو جاؤ بھائی، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہاں جی، قدم بڑھاؤ بنو نذیر، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ انہوں نے یہ والی حرکت کی، بنو نذیر نے قدم بڑھایا، پیچھے سے بھاگ گئے۔ اللہ فرماتے ہیں الم ترى، کہ آپ نے نہیں دیکھا، الی الذین، ان لوگوں کی طرف، نافقوا، جو منافق ہیں، یقولون، انہوں نے کہا یا وہ کہتے ہیں، لاخوانہم، اپنے بھائیوں سے، الذین، وہ لوگ، کفروا، جو کافر ہیں، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، یعنی انہوں نے بنو نذیر سے یہ بات کہی، لئن اخرجتم، اگر تم نکالے گئے، لنخرجن، تو ضرور بضرور ہم تمہارے ساتھ نکلیں گے، معکم، تمہارے ساتھ، ولا نطیع، اور ہم نہیں بات مانیں گے، فیکم، تمہارے بارے میں، احدن، کسی بھی ایک کی، ابداً، کبھی بھی، ہم تمہارے متعلق کسی کی بات نہیں مانیں گے، وَإِن قُوتِلْتُمْ، اور اگر تم نے لڑائی کی یا تم سے لڑائی ہوتی ہے، لَنَنْصُرَنَّكُمْ، تو ضرور بضرور ہم تمہاری مدد کریں گے، واللہ، اور اللہ سبحانہ و تعالی، یشہد، وہ گواہی دیتا ہے، انہم لکاذبون، کہ بے شک وہ جھوٹے ہیں، جھوٹ بولنے والے ہیں۔ انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی، انہوں نے کیا بھی یہ۔ اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں لئن اخرجوا، اگر وہ نکالے گئے، لا یخرجون، وہ نہیں نکلیں گے، معہم، ان کے ساتھ، وہ کبھی بھی نہیں نکلیں گے، ولئن قوتلوا، اور اگر لڑائی کی گئی ان کے ساتھ، لا ینصرونہم، تو وہ کبھی بھی ان کی مدد نہیں کریں گے، ولئن نصروہم، اور اگر انہوں نے ان کی مدد کی تو کیا نتیجہ نکلے گا، لا یولن الادبار، یہ پیٹھیں پھیر کے بھاگ نکلیں گے، مقابلے میں کھڑے نہیں ہو سکیں گے،
ثم پھر لا ینصرون وہ مدد نہیں کیے جائیں گے۔ منافقین کی روش یہ ہے کہ یہ بس لگائی بجھائی کا کام کرتے ہیں، جھوٹے وعدے کرتے ہیں، اور انہوں نے بنو نذیر کے ساتھ بھی یہی حرکت کی۔ اللہ فرماتے ہیں لَأَنْتُمْ البتہ تم اشد بڑے ہی سخت و رہبتاً خوف کے اعتبار سے فی صدورہم ان کے دلوں میں من اللہ اللہ کی طرف سے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہارا روب ان کے دلوں کے اندر بہت زبردست رکھا ہوا ہے، یہ مقابلہ کر ہی نہیں سکتے، نہ منافقین کر سکتے ہیں اور نہ ہی یہودی کر سکتے ہیں۔ ذالک یہ بأنہم اس وجہ سے ہے، قوم ان کے وہ ایسی قوم ہیں لا یفقہون جو سمجھ بوجھ نہیں رکھتے۔ اللہ فرماتے ہیں لا یقاتلونکم وہ ہرگز آپ سے لڑائی نہیں کریں گے جمیعاً سارے کے سارے۔ ہاں لڑائی کی ایک صورت ہے جو ہم آج بھی دیکھ رہے ہیں فلسطین کے اندر، فرمایا لا یقاتلونکم، نہ یہ منافقین اور نہ یہ یہودی آپ سے لڑائی نہیں کریں گے جمیعاً سارے کے سارے، الا مگر فی قرن وادیوں کے اندر، محصنات ایسی وادیاں اور ایسی اوٹ آپ کہہ لیں، ایسی بستیوں کے اندر جو قلعوں والی بستیاں ہیں، اپنے قلعوں کے اندر وہ بیٹھ کے آپ سے لڑائی کریں گے، او من وراء جدر یا دیواروں کے پیچھے سے آپ کے ساتھ لڑائی کریں گے، مورچے بنا کے لڑائی کریں گے، آمنے سامنے آ کے لڑائی کرنے کی ہمت ان میں نہیں ہے۔ ایون واللہ العظیم ان آیات کو اگر سمجھنا ہے تو آج فلسطین کے حالات دیکھ لیں، ویڈیوز آپ کے پاس موجود ہوں گی۔ ایک مجاہد ہوتا ہے ان کے پورے ایک تو ایسا آہنی لباس انہوں نے پہنا ہوتا ہے کہ اس کے اندر سے گولی ادھر ادھر نہ جائے، پھر اس کے باوجود بھی ڈر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے ساتھ پتہ نہیں کیا بنے گا۔ اللہ نے یہ سامنے آ کے لڑنے والی قوم ہے ہی نہیں، یہ قلعوں میں لڑیں گے، محصور ہو کے لڑیں گے۔ بنو قینقاع نے بھی یہ کیا، بنو قریظہ نے بھی یہی کیا، بنو نذیر نے بھی یہی کیا، پیچھے جا کے لوگوں کو آگے دھکیلیں گے۔ فرمایا بأسہم، اور ان کا فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بأسہم ان کی لڑائی بینہم آپس میں شدید بڑی سخت ہے۔ شاید آپ کے علم میں ہے یا نہیں ہے واللہ عالم کہ یہودیوں کے اندر جو مختلف فرقے ہیں ان میں سے سیاسی فرقہ وہ ہے جو فری میسن الومناتی ہمارے پاس کام کر رہا ہے، اور اس کو الماسونیہ کہا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں چیریٹی کے نام پہ کام کیا جاتا ہے، جیسے روٹری انٹرنیشنل ہو گیا، لائنز انٹرنیشنل ہو گیا، دیگر کئی ادارے ہمارے ہاں کام کرتے ہیں۔ یہ سارے خالصتاً یہودی ادارے ہیں، فری میسن الومناتی۔ دوسرا ان کا ادارہ ہے زائنسٹ، جو آج کل فلسطین کے اندر باقاعدہ لڑ رہے ہیں۔ یہ ان کی حربی تنظیم ہے جو سامنے آ کے لڑتی ہے، یعنی سامنے آ کے لڑنے سے مراد یہ ہے کہ جو لوگوں کے سامنے واضح ہے کہ یہ لڑنے والے لوگ ہیں، ٹھیک ہے جی، ان کی فوج آپ کہہ لیں زائنسٹ یہودی۔ تیسرے ان کے خالصتاً وہ مذہبی یہودی ہیں جو ابھی تک نبی کا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی ابھی تک نہیں آیا، لہٰذا جب تک نبی نہیں آئے گا تب تک ہم لوگ ایک جگہ پہ جمع بھی نہیں ہو سکتے، اور تب تک ہمارے اوپر لڑائی وہ بھی فرض نہیں ہوئی۔ اور یہ جو زائنسٹ ہیں یا فری میسن الومناتی ہیں، ان کے ساتھ ان کے خالص جو یہودی ہیں آپس میں لڑائی جھگڑا اور اختلاف ہیں۔ اسی وجہ سے وہاں پہ آپ نے شاید دیکھا بھی ہوگا فلسطین کے اندر باقاعدہ یہودی احتجاج کر رہے ہیں فلسطین کے معاملے کے حوالے سے کہ یہ ظلم بند کیا جائے۔ یہ وہی یہودی ہیں جو خالص مذہبی یہودی ہیں جو ابھی تک اپنے نبی کا انتظار کر رہے ہیں۔ بہرحال تو اللہ فرماتے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ ان کا آپس میں بڑا اختلاف ہے، منافقین کا بھی آپس میں بڑا اختلاف ہے اور یہودیوں کا بھی آپس میں بڑا اختلاف ہے، یہ اکٹھے ہو کے لڑ بھی نہیں سکتے۔ فرمایا تحسبہم، آپ ان کو گمان کرتے ہیں جمیعاً اکٹھے، سب کے سب کو اکٹھا گمان کرتے ہیں، وقلوبہم شتیٰ، اللہ کہتے ہیں ان کے دل وہ مشتت ہیں، یعنی وہ پھیلے ہوئے ہیں، وہ ادھر ادھر گم ہیں، الگ الگ ہیں۔ ذالک یہ اس وجہ سے ہے، بانہم اس وجہ سے ہے، قوم ان کے وہ ایسی قوم ہے لا یعقلون جو عقل نہیں رکھتے۔ ان کی مثال اللہ دے رہے ہیں، بڑی زبردست مثال دی۔ اللہ فرماتے ہیں کمثل، اس مثال کی، کمثل الذین، ان لوگوں کی مثال کی طرح، من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، قریباً بڑے قریب۔ یہ یہاں پہ اشارہ ہو رہا ہے بنو قینقاع کی طرف کہ اس سے پہلے جو بنو قینقاع، دیکھیں اگر یہ اتنے اکٹھے ہوتے تو بنو قینقاع کے ساتھ جب مسئلے مسائل ہو رہے تھے تو بنو قریظہ اور بنو نذیر والے اکٹھے ہو جاتے، وہ کیا اپنے یہودیوں کی وہ مدد نہیں کر سکتے تھے؟ بنو نذیر اور بنو قریظہ نے بنو قینقاع کی مدد نہیں کی، وہ نکال دیے گئے۔ پھر بنو نذیر کے ساتھ جب مسئلہ بنا تو بنو قریظہ نے کوئی مدد نہیں کی، نہ منافقین نے مدد کی، وہ بھی نکال دیے گئے۔ اللہ کہتے ہیں اتنے ہی اچھے ہوتے نا تو یہ قریب کی مثال موجود ہے، سارے اکٹھے ہو جاتے۔ فرمایا کمثل الذین، ان لوگوں کی طرح، من قبلہم جو ان سے پہلے گزرے، قریباً بالکل قریب، ذاقو وہ تھے، وبال امرہم، ذاقا یذوقو کا مطلب ہوتا ہے چکھنا۔ فرمایا ذاقو انہوں نے چکھا، وبال امرہم اپنے معاملے کا وبال،
اپنے معاملے کا عوض اور اپنے معاملے کا جو وبال تھا انہوں نے چکھ لیا، وَلَهُمْ اور ان کے لیے ہے عذاب علیم دردناک عذاب۔ پھر آگے مزید اللہ نے ایک مثال دی، فرمایا کمثل الشیطان، اس شیطان کی طرح کی مثال ہے، اذ قال جب اس نے کہا، للانسان انسان سے، اکفر کفر کر، فلما پس جب کفر اس نے کفر کر لیا، انکار کر دیا، قالا تو کہنے لگا، انی بریء منک میں تو تجھ سے بری ہوں، انی اخاف اللہ میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، رب العالمین جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ گویا کہ منافقین نے بنو نذیر کے ساتھ یہ والا کام کیا کہ بنو نذیر قدم بڑھاؤ، بنو نذیر نے قدم بڑھایا، پیچھے دیکھا تو منافقین تھے ہی نہیں۔ اور شیطان بھی انسان کے ساتھ ایسے ہی کھیلتا ہے، اس کو کہتا ہے اللہ کا انکار کر، شرک کر، فلاں دربار پہ جا، فلاں قبر پہ جا، فلاں شجر پہ جا، فلاں حجر پہ جا، فلاں فلاں کام کر۔ جب وہ سارے کام کر لیتا ہے، پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے تو شیطان ہے ہی نہیں۔ آپ یقین کریں شیطان جو ہے نا وہ ہمیں چیز دکھاتا ہے، صرف بڑے کم لوگ ہوں گے جن کو شیطان ان کی منشا کے مطابق چیز دیتا ہے، وگرنہ چھوٹے سے بچے کی طرح ٹافی دکھا کے ہمیں اپنی طرف مائل کر لیتا ہے اور ٹافی بھی چھپا لیتا ہے۔ ہم نے بچے کو تھوڑا بہلانا ہو نا تو ٹافی دکھاتے ہیں، وہ ہماری طرف مائل ہوتا ہے اور ٹافی چھپا لی جاتی ہے۔ تو شیطان ہمارے ساتھ ایسے شغل میلہ لگا کے بیٹھا ہوا ہے۔ اور اس کی عملی تفسیر غزوہ بدر کے اندر بھی ہوئی۔ غزوہ بدر کے اندر جب وہ سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل کے اندر آیا اور آ کے اس نے کہا کہ لڑو لڑو، سارے لوگوں کو زبردستی ابھار دیا جنگ کرنے پر۔ جب جنگ شروع ہو گئی تو خود وہ بھاگ کے دوڑ گیا، کہنے لگا میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے، ان کو آگے لڑوا کے مروا دی اور خود غائب ہو گیا۔ تو یہی حال ہمارے ساتھ شیطان کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہی مثال یہاں پہ منافقین کی ذکر کی۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں فکانا پس ہو گیا عاقبتہما ان دونوں کا انجام، یعنی منافقین کا بھی، یا ہوگا ان دونوں کا انجام، منافقین کا بھی اور یہودیوں کا بھی، انہما کہ وہ دونوں ہوں گے، فی النار آگ میں، خالدین فیہا اور اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے، وذالک جزاء الظالمین اور یہی ظلم کرنے والوں کی جزا اور یہی ظلم کرنے والوں کا بدلہ ہے۔ اس کے بعد آگے فرماتے ہیں یا ایھا الذین اے لوگو آمنو جو ایمان لائے، اتقوا اللہ اللہ سے ڈرو، ولتنظر اور چاہیے کہ دیکھے، نفس جان، ما قدمت جو اس نے پیش کیا یا تیار کیا ہے، لغدن کل کے لیے، ان اللہ واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالی خبیر وہ خبر رکھنے والا ہے اس چیز کی، بما تعملون جو تم عمل کرتے ہو۔ یہ اچھے انسان کی علامت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے بات کی کہ جو زبردست اور سمجھدار اور دانا آدمی ہوتا ہے وہ کبھی بھی اپنے آپ کو بیکار نہیں چھوڑتا، بلکہ وہ اپنے آپ کو کل کے لیے تیار کرتا ہے۔ جیسے نبی السلام کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، فرمایا حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اپنے آپ کا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے، لہٰذا اپنے آپ کو تیار رکھنا چاہیے۔ ایون میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہم میں سے ایک بھی آدمی ایسا نہیں ہے جو اس وقت تیار ہو کہ اس کو کہا جائے کہ جناب یہ کلاس ختم ہونے کے فوراً بعد آپ کی موت ہے، تو کیا آپ کے پاس اتنے اعمال ہیں کہ آپ اللہ کے سامنے پیش کر سکیں گے؟ دیر از نو سنگل پرسن جو یہ کلیم کر سکے کہ میرے پاس اتنے اعمال ہیں کہ میں اللہ کے سامنے پیش ہو جاؤں گا۔ اور موت کا تو پتہ ہی نہیں، ہو سکتا ہے 15 منٹ، یہ میں بھی نہیں یہ جانتا کہ مجھے آیت نمبر 19 پڑھانی نصیب ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ تو حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اپنا محاسبہ کریں۔ اور محاسبے کے لیے ایک چھوٹی سی دعوت ہے کہ رات کو سوتے وقت 2 منٹ نکال کے اپنے پوری دن کی روٹین کے اوپر غور کر لیا کریں کہ آج میں نے کیا کام کیا، معاشرتی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے، کاروباری اعتبار سے، یا انفرادی اعتبار سے، یا عائلی زندگی کے اعتبار سے، کیا میں اچھا رہا یا نہیں رہا، میری نیکیاں زیادہ ہیں یا کم ہیں، اور اگلے دن کی مؤثر اور اچھی پلاننگ کر لینی چاہیے کہ کل کو میں نے اپنے آپ کو مزید بہتر کرنا ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں واتقوا اللہ اللہ سے ڈرو، ان اللہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالی وہ خبیر خبر رکھنے والا ہے، بما اس چیز کی تعملون جو تم عمل کرتے ہو، ولا تکونوا اور تم نہ ہو جاؤ کالذین ان لوگوں کی طرح نسوا اللہ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا۔ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، اللہ کو بھلانے کا نقصان کیا ہوا؟ اللہ کہتے ہیں فانساہم، اللہ نے ان کو ایسے بھلوا دیا، انفسہم گویا کہ وہ اپنے آپ کو بھی بھول گئے۔ جو ذات دیکھیں، جو بندہ اللہ کی معرفت رکھتا ہے وہ اپنے آپ کے اوپر بھی انویسٹمنٹ کرے گا۔ جس انسان کو اللہ کی معرفت حاصل ہوگی وہ اپنے معاملے کے اندر بھی کانشیس ہو جائے گا، اور جو بندہ اللہ کی معرفت حاصل نہیں کرتا وہ جانوروں کی طرح ذلیل ہوگا۔ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات ہمیں بنایا تھا عقیدہ توحید کے لیے، اپنے سامنے جھکنے کے لیے، اپنی یاد کے لیے ہمیں اشرف المخلوقات اس وجہ سے بنایا تھا۔ جہاں پہ انسان اللہ کو بھولے گا،
اللہ اس انسان کو جانوروں سے زیادہ بدتر کر دے گا. پھر وہ گھوڑے کے نیچے سے بھی گزرے گا, پھر وہ جانوروں کا جوٹھا بھی کھائے گا, پھر وہ پتھروں پہ جا کے ماتھا بھی ٹیکے گا, پھر وہ دیواروں پہ جا کے دھاگے بھی باندھے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے آدمی کو جانوروں سے زیادہ بدتر کر دے گا جس کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا تھا, صرف اور صرف اس وجہ سے کہ وہ عقیدہ توحید کے اوپر عمل کرنے والا ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ کا انتقام بڑا شدید ہے. جو اللہ کو بھلا دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ایسا عذاب مسلط کر دیتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بھلا چکا ہوتا ہے. اس کے بعد اللہ کہتے ہیں اولئک, یہی ہیں وہ لوگ, هم الفاسقون, جو فسق و فجور کرنے والے ہیں, لا یستوی, نہیں ہے برابر, اصحاب النار, جہنمی لوگ, و اصحاب الجنہ, اور جنتی لوگ, اصحاب الجنتی, اور جنتی لوگ, هم الفائزون, وہی کامیاب ہونے والے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں لو, اگر انزلنا, ہم نازل کر دیتے, ھذا القرآن, اس قرآن کو, علی جبل, ایک پہاڑ پر. گویا کہ یوں سمجھیں کہ یہ قرآن اتنی ہیبت والی کتاب ہے کہ اگر اتنا بڑا پہاڑ اس کو اللہ تعالیٰ کوئی مخلوق بنا کے اس کے اوپر قرآن کو نازل کرتا تو وہ قرآن کے احکامات کی وجہ سے تھر تھر کانپتا, ریزہ ریزہ ہو جاتا, ختم ہو جاتا. جیسے اللہ تعالیٰ نے سورۃ احزاب کی آخری آیات کے اندر بھی یہ بات ارشاد فرمائی. اللہ کہتے ہیں لو انزلنا ھذا القرآن, اگر ہم اس قرآن کو نازل کرتے, علی جبل, کسی پہاڑ پر, لرأیتہ, تو آپ اس کو دیکھتے, خاشعا, وہ جھک جاتا, متصدعا, متصدع کا مثال آپ یوں سمجھیں کہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا, وہ ختم ہو جاتا, من خشیت اللہ, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے. یہ حضرت انسان ہے جس نے اس بوجھ کو اٹھا بھی لیا, فأبین ان یحملنها واشفقنا منها وحملها الانسان, انسان نے اس بوجھ کو اٹھا لیا اور اٹھانے کے بعد بھول گیا. اللہ کہتے ہیں وتلک الامثال, یہ مثالیں ہیں, نضربوها, جن کو ہم بیان کرتے ہیں, للناس, لوگوں کے لیے, لعلہم یتفکرون, تاکہ وہ غور و فکر کریں کہ اتنی بڑی مخلوق اگر قرآن کے بوجھ سے ریزہ ریزہ ہو سکتی ہے تو اے مومن تیرے دل کو کیا ہو گیا جو ان پہاڑوں جیسی بڑی مضبوط مخلوق سے بھی زیادہ سخت ہو گیا کہ اللہ کا قرآن اس پہ کوئی کسی قسم کا اثر نہیں کر رہا, کسی قسم کا خوف خدا ہمارے اندر نہیں آ رہا. یہ غور و فکر کرنے کی چیز ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی جو ہے وہ صفات کا ذکر کیا, فرمایا هو اللہ الذی, اللہ وہ ذات ہے, لا الہ, نہیں ہے کوئی الہ, الا ہوا, مگر وہی تو ہے, عالم الغیبی, وہ غیب کو بھی جانتا ہے, غیب کا علم رکھنے والا ہے, وہ شہادہ, اور ظاہری چیزوں کا بھی علم رکھنے والا ہے, پوشیدہ اور ظاہری ہر قسم کا علم رکھنے والا ہے. ہمارے اعتبار سے بھی, اور جو بھی یعنی ہمارے اعتبار سے جو چیزیں ظاہر ہیں اللہ کو وہ بھی معلوم ہے, اور ہمارے اعتبار سے جو چیزیں پوشیدہ ہیں وہ بھی اللہ کو معلوم ہے. ہمارے اعتبار سے وہ چیزیں پوشیدہ جو میں نے اپنے اندر پوشیدہ کی ہوئی ہیں اللہ کو وہ بھی معلوم ہے. وہ الرحمن, وہ رحمان ہے, بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے, الرحیم, اور تسلسل کے ساتھ رحم کرنے والا ہے. وہ اللہ الذی, اللہ وہ ذات ہے, لا الہ, کوئی الہ نہیں ہے, الا ہوا, سوائے اس کے, الملک, وہ اکیلا بادشاہ ہے, القدوس, وہ بے پناہ پاکیزہ ہے, السلام, وہ مکمل سلامتی والا ہے, المؤمن, اللہ سبحانہ و تعالیٰ امن دینے والا ہے, المہیمن, اللہ وہ ہے جو نگہبانی کرنے والا ہے. اس کی میں آپ کو مثال دوں تو مہیمن, ہیمن سے نکلا ہوا. ہیمن کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے؟ ہیمن کہا جاتا ہے ایسی مرغی کو جو مصیبت یا پریشانی آنے پر اپنے پر پھیلا کے اپنے بچوں کو پروں کے نیچے لے لے اور ان کو محفوظ کر لے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے مہیمن ہے کہ اپنے بندوں کی بے پایاں نگہبانی کرنے والا ہے. العزیز, وہ غالب ہے, جبار, اللہ سبحانہ و تعالیٰ زبردست ہے. زبردستی کے بھی دو مطلب ہیں, ایک تو یہ کہ اپنی ذات کے اعتبار سے وہ زبردست ہے, وہ جو چاہے وہ فیصلہ کرنے میں آزاد ہے. دوسرا یہ ہے کہ جبار ایسی ذات کو بھی کہا جاتا ہے جو زبردستی بندوں سے کام کروانے پہ مجبور کر دے ان کو. مثال کے طور پہ میرا یہ ارادہ ہے کہ میں نے صبح لاہور جانا ہے یا میں نے کسی اور دنیا کے ملک کے اندر سفر کرنا ہے, اور صبح جب میں اٹھ کے گاڑی کو لے کے نکلتا ہوں تو میرا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے. یہ جبار ہے جو زبردستی تمہارے فیصلے کو تبدیل کروانے کی قدرت رکھتا ہے. المتکبر, تکبر کی چادر بھی اللہ ہی کو جستی ہے, وہی بڑائی والا ہے, وہی کبریائی والا ہے, وہی عظمت والا ہے. سبحان اللہ, اللہ سبحانہ و تعالیٰ پاک ہے, عما, اس سے یشرکون, جو وہ شرک کرتے ہیں. واللہ الخالق, اللہ پیدا کرنے والا ہے. پیدا کرنے کا مطلب, خالق کا مطلب ہوتا ہے ایک خاکہ کشی کے ساتھ پیدا کیا جانے والی چیز, یعنی ایک پوری پلاننگ کے ساتھ اللہ نے پیدا کیا. خالق, وہ خالق ہے. الباری,
پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایجاد کرنے والا ہے، المصور، ماں کے پیٹ کے اندر جہاں پہ 1000 میگا پکسل کا کیمرہ بھی نہیں جاتا، وہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کی ایک خوبصورت قسم کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کرنے والا ہے، اس کی تصویر کشی کرنے والا ہے۔ المصور، تصویر کشی کرنے والا، لہ الاسماء الحسنی، اسی کے لیے خوبصورت نام ہے۔ یسبح، تسبیح بیان کرتی ہے، لہو، اس کے لیے، ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے، والارض، اور زمینوں میں۔ تسبیح سے آغاز ہوا اور تسبیح پہ انتہا ہوا۔ وہو العزیز الحکیم، اور وہی غالب اور حکمت والا ہے۔ اس کے بعد آگے سورۃ ممتحنہ ہے۔ سورۃ ممتحنہ کا بھی میں آپ کو تھوڑا سا اختصار کے ساتھ ایک دو چیزیں بتا دیتا ہوں۔ سورۃ ممتحنہ اگر ہم دیکھیں تو یوں سمجھیں کہ سورۃ ممتحنہ ہمارے لیے عقیدہ الولاء والبراء کو سمجھنے کے لیے چراغ کی حیثیت رکھتی ہے کہ ہماری محبتیں کن کے ساتھ ہوں گی اور ہماری نفرتیں کن کے ساتھ ہونی چاہیے۔ یہ سادہ سا ایک تھیم ہے سورۃ ممتحنہ کا، اور اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ احکامات جو ہیں وہ جاری کیے مہاجرات عورتوں کے لیے، اور مسلمانوں کے لیے کچھ جو تھے وہ احکامات اللہ تعالیٰ نے نازل کیے۔ میں آپ کو اختصار کے ساتھ تھوڑی سی آغاز میں بات بتا دیتا ہوں۔ یہ جو شروع والی آیات ہیں ان کے حوالے سے، اس کے بعد 2-3 چیزیں اس کے آگے جو آ رہی ہیں وہ بھی بتاتا جاؤں گا اپنی جگہ پہ۔ ہوا کچھ اس طرح سے تھا کہ آپ جانتے ہیں صلح حدیبیہ ہوئی، اور صلح حدیبیہ کے اندر ایک چک یہ رکھی گئی کہ قبیلہ جو بنو خزاعہ ہیں وہ مسلمانوں کے ساتھ ہوں گے، اور قبیلہ بنو بکر وہ قریش کے ساتھ ہوں گے۔ بنو خزاعہ اور بنو بکر کے درمیان میں لڑائی ہوئی، اور شک کے اندر یہ بات موجود تھی کہ کوئی بھی قبیلہ، یعنی نہ مسلمان اپنے حلیف قبیلے کی مدد کریں گے اور نہ مشرکین اپنے حلیف قبیلے کی مدد کریں گے، لیکن مشرکین مکہ نے قبیلہ بنو بکر کی پوری مدد کی۔ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے مطالبہ رکھا اور کہا کہ بھئی سیدھی صاف سی بات ہے، یا تو دیت دو، یا پھر یہ جو معاملہ ہے، جو صلح ہماری ہے وہ ختم ہو گئی، اور اس طرح کی، یا پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو قریش ہے وہ بنو بکر کی حمایت سے یعنی دستبردار ہو جائیں، وہ کہہ دیں کہ ہم بنو بکر کی حمایت نہیں کرتے۔ یہ تینوں شرطیں لے کے قاصد جب مکہ مکرمہ گیا تو وہاں پہ ایک جوشیلے نوجوان نے کہہ دیا، بعض ہوتے ہیں نا اللہ ان کو ہدایت دے، زبردستی بات کرتے ہیں پھر بعد میں پچھتاتے رہتے ہیں۔ جوشیلے نوجوان نے کہا ٹھیک ہے، پھر ہمیں تیسری شرط منظور ہے کہ صلح حدیبیہ کا معاہدہ ختم ہو گیا۔ اب یہ صحابی جب واپس آئے تو مشرکین مکہ کو خیال آیا کہ یہ تو ہم نے غلط بات کر دی، ہمارے منہ سے غلط بات نکل گئی، یہ لہٰذا جائیے جا کے صلح حدیبیہ کی شرطوں کی تجدید کرنی چاہیے۔ خیر بہرحال اختصار کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سارے صحابہ کرام کو، منافقین کو نکال کے صحابہ کو جمع کیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک لشکر تیار کرنے کی ہدایات جاری کی کہ اب ہم نے مکہ کی طرف چڑھائی کرنی ہے۔ غزوہ مکہ کی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اندیہ دے دیا مسلمانوں کو، اور کہا کہ اس کو انتہائی رازداری میں رکھنا ہے۔ اس کی 2 وجہیں تھیں، ایک یہ کہ نبی علیہ السلام نہیں چاہ رہے تھے کہ بیت اللہ کی حرمت پامال اور وہاں پہ جا کے خون خرابہ ہو، کیونکہ اگر ان کو پتہ چلتا تو انہوں نے لڑائی کے لیے نکلنا تھا اور لا محالہ لڑائی ہونی تھی، نمبر 1۔ نمبر 2، بڑا لشکر جب دیکھ کے یعنی کفار کو اچانک پتہ چلتا کہ بہت بڑا لشکر باہر ہے تو وہ خود بخود ہی اپنے گھٹنے ٹیک دیتے اور بغیر خون خرابے اور بغیر کسی پریشانی اور تکلیف کے مسلمان جو تھے وہ مکہ مکرمہ کو فتح کر لیتے۔ اب یہ بات مسلمانوں کے درمیان میں رازداری کے ساتھ ہو رہی تھی کہ ایک صحابی حاتب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بالکل صحیح صحابی تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی منافق نہیں تھے، لیکن ان کے بچے جو تھے وہ مکہ مکرمہ کے اندر تھے۔ انہوں نے ایک خاتون کو 10 دینار دیے اور کہا کہ میں تمہیں لیٹر لکھتا ہوں، تم نے جا کے قریشی سردار کو دے دینا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اوپر چڑھائی کرنے کا ارادہ کرتے ہیں۔ خیر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے نبی السلام کو بتا دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی اور دیگر 1-2 صحابہ کو بھیجا اور کہا کہ فلاں جگہ پہ ایک عورت ہوگی اور اس کے پاس ایک لیٹر ہوگا، اس کو لے آؤ۔ لیٹر واپس آیا، آپ نے حاتب بن ابی بلتہ کو بلا لیا اور کہا کہ تم نے یہ کیا کیا، مسلمانوں کا راز فاش کرنا، گویا کہ یہ تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے والی بات ہے۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول میرا صرف مقصد یہ تھا کہ وہاں پہ میرے بچے وہاں پہ ہیں، میری بیوی وہاں پہ ہیں، اور میں قریشی بھی نہیں ہوں، تو میں ان کے اوپر احسان کروں گا تو وہ میرے بچوں کو چھوڑ دیں گے یا ان کے ساتھ وہ نرمی والا رویہ کریں گے، صرف میرا یہی مقصد تھا، اس کے علاوہ میرا کوئی اور مقصد نہیں تھا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس ضمن کے اندر یہ آیات نازل فرمائیں، اور اسی ضمن کے اندر باقی آگے احکامات آ رہے ہیں۔ تو مجھے بتائیں کہ یہ انشاءاللہ اوور ویو آپ کو سمجھ آ گئی، اس واقعے کا حوالے سے یہ چیزیں سمجھ آ گئی تھوڑی سی انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا یا ایھا الذین، اے لوگو آمنو جو ایمان لائے، لا تتخذوا تم نہ پکڑو، عدوی میرے دشمن کو، وعدوکم اور اپنے دشمن کو، اولیاء دوست،
تلقون تم بھیجتے ہو الیہم ان کی طرف بالمودہ محبت کے پیغام، وقد اور تحقیق کفروا انہوں نے تو انکار کر دیا یا کفر کر دیا، بما اس چیز کا جاءکم جو آیا تمہارے پاس، من الحق کی حق سے کچھ بھی، یعنی جو تمہارے پاس حق آیا انہوں نے اس کا انکار کر دیا اور تم کفار کے ساتھ محبت کی پینگیں ڈال رہے ہو۔ عقیدہ الولا والبراء، محبت اللہ کے لیے اور نفرت اللہ کے لیے۔ اللہ فرماتے ہیں یخرجون انہوں نے وہ نکالتے ہیں یا انہوں نے نکالا الرسول رسول کو، وَإِيَّاكُمْ اور تمہیں بھی نکالا، کس وجہ سے؟ ان تؤمنوا کہ تم ایمان لائے باللہ اللہ پر، کس بات پر؟ کہ ربکم تمہارا رب ہے، تم اللہ پر جو تمہارا رب ہے اس پر ایمان لائے، اس وجہ سے انہوں نے تم کو بھی اور رسول کو بھی نکال دیا۔ ان کنتم خرجتم اگر تم نکلتے ہو جہادن جہاد کے لیے، فی سبیلی میرے راستے میں، وابتغاء اور تم چاہتے بھی، وابتغاء اور چاہتے بھی ہو، مرضاتی میری مرضی، تسرون جہاد کے لیے بھی نکل رہے ہو، میری رضامندی اور خوشنودی بھی چاہ رہے ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ تسرون خفیہ پیغام رسی بھی کر رہے ہو، الیہم ان کی طرف، بالمودہ محبت کی، یعنی ان کی طرف خفیہ طور پہ محبت کو بھی بھیج رہے ہو، محبت کی پیغام رسانی بھی کر رہے ہو۔ وَأَنَا أَعْلَمُ اور میں جانتا ہوں، بما اس چیز کو، اخفیتم جو تم چھپاتے ہو، وما اعلنتم اور جو تم ظاہری کرتے ہو، یعنی اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ تمہاری خفیہ طور پہ بھیجا جانے والا کوئی پیغام، خاص طور پہ یعنی حاتب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل کے بعد یہ آیات نازل ہوئی کہ اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ تم خفیہ طور پہ کوئی پیغام بھیجاؤ گے تو اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں چلے گا، اللہ تمہاری خفیہ اور اعلانیہ ہر طرح کی حرکت سے واقف ہے۔ پھر فرمایا وَمَن يَفْعَلْهُ اور جس نے ایسے کیا، منکم تم میں سے، فقد بس تحقیق، غلّ وہ گمراہ ہو گیا یا دور ہو گیا، سوا السبیل سیدھے راستے سے۔ اس کے بعد فرمایا اِن یثقفوکم اگر وہ تم کو پا لیں، یعنی وہ مشرکین یا دشمن تم کو پا لیں، یکونوا تو وہ ہو جائیں گے، لکم تمہارے لیے، اعداء دشمن، وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ اور وہ بڑھائیں گے تمہاری طرف، أَيْدِيَهُمْ اپنے ہاتھوں کو، وَأَلْسِنَتَهُمْ اور اپنی زبانوں کو، بِالسُّوءِ برائی کے ساتھ، یعنی وہ تمہیں تکلیف دیں گے ہاتھوں کے ساتھ بھی اور زبان کے ساتھ بھی۔ وَدُّوا اور وہ چاہتے ہیں، لو کاش، تکفرون تم اللہ کا کفر کر دو، اللہ کا انکار کر دو، وہ تو چاہتے ہی ہیں کہ تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا انکار کر دو اور کفر کر دو۔ لن تنفعکم آگے اللہ تعالیٰ نے مزید وضاحت فرمائی، پہلے مشرکین کا رویہ بتایا کہ اگر وہ تمہیں کہیں پہ مل جائیں گے تو تمہارے ساتھ لڑائی کے لیے وہ تیار کھڑے ہیں، تم پتہ نہیں کون سی محبت کی پینگیں ڈال رہے ہو اور کون سی محبت کے پیغام ان کو بھیج رہے ہو۔ فرمایا لن تنفعکم ہرگز تم کو فائدہ نہیں دے گا، ارحامکم تمہاری قریبی رشتہ داریاں، ولا اولادکم اور نہ ہی تمہاری اولادیں، یوم القیامہ قیامت کے دن۔ تم اپنے قریبی رشتہ داروں یا اپنی اولادوں یا اپنی بیوی یا اپنے بچوں کو بچانے کے لیے مسلمانوں کا راز فاش کر رہے ہو، یہ بیوی، یہ بچے، یہ اولاد، یہ رشتہ دار کل قیامت کے دن تمہارے کوئی کام نہیں آنے والے، ان کے پیچھے تم نے اتنا بڑا کام کر لیا۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں یفصل وہ فیصلہ کر دے گا، بینکم تمہارے درمیان، واللہ اور اللہ تعالیٰ بما تعملون جو تم عمل کرتے ہو، بصیر ان کو دیکھنے والا ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے بطور نمونہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو پیش کیا، فرمایا قد تحقیق کانت ہے، لکم تمہارے لیے، اسوۃ حسنہ بہترین نمونہ، فی ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کے بارے، فی ابراہیم علیہ السلام میں، والذین اور ان لوگوں میں، معہ جو ان کے ساتھ تھے، اذ جب قالوا انہوں نے کہا، لقومہم اپنی قوم سے، انا بے شک ہم، براء اعلان برات کرتے ہیں، منکم تم سے، ومما اور اس چیز سے بھی، تعبدون جن کی تم عبادت کرتے ہو، من دون اللہ اللہ کے علاوہ، جن کی تم اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہو، ہم ان سے بھی اعلان برات کرتے ہیں اور تم سے بھی اعلان برات کرتے ہیں۔ تو مومن کا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ شرک سے مکمل طور پہ بیزاری اور مشرک سے مکمل طور پہ بیزاری۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کفرنا بکم ہم تمہارا انکار کرتے ہیں، وبدا بیننا اور آغاز ہو چکا ہے ہمارے درمیان، وبینکم اور تمہارے درمیان، العداوہ دشمنی کا، والبغضاء اور بغض کا، ابداً مکمل طور پہ، یا ابداً کا مطلب آپ یوں سمجھ لیں کہ ظاہر ہو گئی ہے، ابداً کا مطلب ہے آپ یوں کہہ لیں کہ ہمیشہ کے لیے، ہمیشہ کے لیے اب تمہارے اور ہمارے درمیان میں ایک عداوت اور دشمنی پیدا ہو گئی۔ ہاں عداوت اور دشمنی کو ختم کرنے کا ایک ذریعہ ہے، حتیٰ یہاں تک کہ تم ایمان لے آؤ، باللہ اللہ پر، وحدہ اکیلے، تم اکیلے اللہ پر اگر ایمان لے آتے ہو
تو یہ واحد ذریعہ ہے تمہارے اور ہمارے درمیان دشمنی کو ختم کرنے کا، ادروائز ہمارے اور تمہارے درمیان دشمنی آ گئی۔ اللہ مگر، اللہ فرماتے ہیں اللہ مگر قول ابراہیم، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا قول۔ اب اللہ نے ابراہیم کو اسوہ حسنہ مسلمانوں کے لیے پیش کیا اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھیوں کا پیش کیا، ساتھ میں اللہ نے ایک استثناء کر دیا، فرمایا ہاں ابراہیم کی ایک بات میں تمہارے لیے کوئی اسوہ حسنہ نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ قول ابراہیم، ابراہیم کی بات، لِأَبِيهِ اپنے باپ کے بارے میں، کیا؟ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ میں ضرور بضرور تیرے لیے استغفار کروں گا، وَمَا أَمْلِكُ لَكَ اور نہ ہی میں تیرے لیے کوئی قوت یا ملکیت نہیں رکھتا، من اللہ اللہ سے، من شیء کچھ بھی، ہاں میں استغفار کروں گا۔ ثابت کیا ہوا کہ مسلمان کو مشرک کے لیے ریسٹ ان پیس کہنا جائز نہیں ہے۔ اسٹیفن ہاکنگ پوری دنیا کو بتا کے گیا کہ کوئی اللہ تعالیٰ نہیں ہے، الہاد کو پھیلا کے گیا، جب وہ مرا ہے تو ہمارے مسلمان سو کالڈ مسلم اور جناب معتدل مسلم اور مصلحت پسند مسلم کہہ رہے ہیں جی ریسٹ ان پیس۔ کوئی ہندو ایکٹر مر جائے، کوئی ہالی ووڈ کا ایکٹر مر جائے، ریسٹ ان پیس۔ کیوں ریسٹ ان پیس؟ اللہ نے فرما دیا جب کہ اللہ تعالیٰ نے ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی، نبی کے لیے اور مومنوں کے لیے بالکل یہ لائق نہیں ہے، بالکل یہ شایان شان نہیں ہے کہ کوئی مشرک مر جائے یا کسی مشرک کی مغفرت کے لیے وہ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے، اگرچہ وہ قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو۔ ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ اللہ کے لیے محبت اور اس کے لیے نفرت، یہ اللہ تعالیٰ نے سکھائی۔ فرمایا ربنا اے ہمارے رب، علیک تجھ پر توکلنا ہمارا توکل ہے، وإلیک اور تیری طرف انبنا ہمارا لوٹنا اور ہمارا پلٹنا ہے، اللہ تیری طرف ہی ہمارا، وإلیک اور تیری طرف انبنا ہم نے رجوع کیا، انابا ینیبو سے، وإلیک اور تیری طرف المصیر ہمارا لوٹنا ہے، ہمارا لوٹنا اور ہمارا رجوع کرنا اللہ تیری طرف ہے۔ تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے ساتھیوں کے حوالے سے تین بڑی باتیں تھیں، ایک مشرکین سے مکمل بیزاری، اللہ پر توکل اور اپنے لیے دعائیں کرنا، یہ مومن کی شیان شان ہے اور مومن کو انہی چیزوں کے اوپر کانسنٹریٹ کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں یہ دعائیں بھی وہ کرتے تھے، ربنا اے ہمارے رب، لا تجعلنا نہ تو ہمیں بنا فتنۃ آزمائش، للذین ان لوگوں کے لیے، کفروا جنہوں نے کفر کیا، واغفر لنا اور ہم کو معاف کر دے، ربنا اے ہمارے رب، انک بے شک انت تو العزیز غالب بھی ہے، الحکیم اور تو حکمت والا بھی ہے، اللہ تو غالب اور حکمت والا ہے تو ہمیں معاف کر دے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں لقد اور البتہ تحقیق، کانا ہے، لکم تمہارے لیے، فیہم ان میں، اسوۃ حسنہ بہترین نمونہ، لمن اس کے لیے، کانا جو کوئی رکھتا ہے، یرجو اللہ امید اللہ تعالیٰ کی امید یا اللہ سے امید رکھتا ہے، والیوم الآخر اور قیامت کے دن کی امید رکھتا ہے، جو قیامت کے دن اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، اس کے اندر ان سارے لوگوں کے حوالے سے ایک اسوہ حسنہ موجود ہے۔ وَمَن يَتَوَلَّ اور جو کوئی پھر گیا، فَإِنَّ اللَّهَ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ غنی ہے، الحمید اور بہت زیادہ حمد والا ہے۔ پھر اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ دوبارہ صلح حدیبیہ والے لوگوں یعنی مسلمانوں کی طرف آ رہے ہیں، فرمایا عسى اللہ قریب ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، وہ کیا کرے، ان یجعل کہ وہ بنا دے، بینکم تمہارے درمیان، وبین الذین اور ان لوگوں کے درمیان، عادیتم جن کے درمیان عداوت اور دشمنی ہے، منہم ان میں سے، مودۃ رحمت۔ اور اس کی عملی تفسیر ہم نے دیکھی، فتح مکہ سے پہلے وہ لوگ جو ایک دوسرے کی جانوں کے دشمن ہیں، ایک دوسروں کے خون کے پیاسے ہیں، ایک دوسرے کو قتل کرنے پہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے یعنی اللہ کی رحمت ہے نا، وہ خالق ہے، وہ عزیز ہے، وہ جبار ہے، وہ زبردستی کام کروانے کی طاقت رکھتا ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو کچھ عرصہ پہلے لڑائی کر رہے ہیں اور آپس میں پتہ نہیں کیا کیا معاملات کر رہے ہیں، کیونکہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جب مکہ فتح ہوتا ہے وہ لوگ مسلمان ہوتے ہیں اور آپس میں رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، ایک دوسرے کے دست و بازو بن گئے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ اس کی مہربانی ہے، وہ جیسے چاہے۔ فرمایا اگر اللہ چاہے تو تمہارے اور ان لوگوں کے درمیان جن میں آپس میں دشمنی ہے، اللہ اس کو محبت میں تبدیل کر دے۔ واللہ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ قدیر، وہ قدرت رکھنے والا ہے، اس کو کون پوچھنے والا ہے۔ واللہ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ غفور، وہ معاف کرنے والا ہے، رحیم رحم کرنے والا ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں لا ینہاکم اللہ، لا نہیں، ینہاکم اللہ منع کرتا ہے تم کو اللہ تعالیٰ،
عن الذین ان لوگوں سے لم یقاتلوکم جو تم سے جھگڑا نہیں کرتے، فی الذین ان لوگوں کے بارے میں، ولم یخرجوکم اور نہ ہی انہوں نے تم کو نکالا، من دیارکم تمہارے گھروں سے، ان تبروہم کہ تم ان کے ساتھ کوئی نیکی کا سلوک کرو، وتقسطوا اور تم عدل و انصاف کرو، الیہم ان کی طرف۔ یاد رکھیں مشرکین مکہ کے حوالے سے اور کفار کے حوالے سے دو طرح کے لوگ تھے۔ ایک وہ لوگ تھے جو مسلمانوں کے اوپر ظلم و تشدد کرنے والے تھے، ان کو ہجرت پہ مجبور کرنے والے تھے، ان کو گھروں سے نکالنے والے تھے، اور دوسرا وہ گروہ تھا مشرکین کا یا کفار کا جو غیر جانبدار لوگ تھے، صلح پسند غیر جانبدار، ٹھیک ہے، جیسے مطعم بن عدی رضی اللہ مطعم بن عدی ہو گئے، ٹھیک ہے جی، جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد، اس طرح اور بعض لوگوں کے بارے میں آتا ہے جو صلح جو آدمی تھے، سائڈ پہ رہنے والے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت، نیکی، شفقت اور انصاف کرنے کے حوالے سے تم کو منع نہیں کرتا جو غیر جانبدار کفار اور مشرکین ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ان اللہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ یحب وہ پسند کرتا ہے المقسطین انصاف کرنے والوں کو۔ ہاں اللہ منع کن سے کرتا ہے؟ انما صرف اور صرف ینہاکم وہ تم کو منع کرتا ہے اللہ تعالیٰ عن الذین ان لوگوں سے قاتلوکم جو تم سے جھگڑا کرتے ہیں یا جنہوں نے تم سے جھگڑا کیا، پھر دین کے معاملے میں، واخرجوکم اور نکال دیا تم کو، من دیارکم تمہارے گھروں سے، وظاہروا اور انہوں نے غلبہ پایا یا انہوں نے مدد کی، علی اخراجکم تمہارے نکلنے پر، ان تولوہم کہ تم ان سے دوستی کرو۔ اللہ تعالیٰ منع اس بات سے کرتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے تم سے لڑائی کی، تمہیں گھروں سے نکالا اور تمہارے گھروں پہ نکالے جانے کے حوالے سے مدد کی کسی نے آ کے، ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ منع کرتا ہے کہ تم ان سے دوستی رکھو۔ انما ینہاکم اللہ ان تولوہم، آپ اس کو یوں سمجھ لیں، آیت کا شروع اور آیت کا آخر جو ہے اس کو آپس میں ملائیں تو سمجھ آ جائے گا کہ اللہ منع کرتا ہے ان سے دوستی رکھنے کے حوالے سے جنہوں نے فلاں 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 کام کیے۔ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ اور جس نے ان سے دوستی کی، فَأُولَٰئِكَ تو بس وہ ہے ہم الظالمون جو ظلم کرنے والا ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے مہاجر عورتوں کے حوالے سے بات کی، یہ تھوڑا سا مسئلہ ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کو سمجھیں۔ صلح حدیبیہ جب ہوئی تو ان صلح حدیبیہ کی شکوں کے اندر ایک بات یہ بھی تھی کہ جو بھی کوئی بندہ کافروں کا مسلمان ہو کے مدینہ منورہ آ جائے گا اس کو واپس لوٹایا جائے گا۔ اس ضمن میں حضرت ام کلثوم بنت عقبہ یہ مکہ مکرمہ سے نکلیں اور مدینہ منورہ آ گئیں، انہوں نے یہ مسلمان ہو گئیں، یعنی مسلمان تھیں اور وہاں سے نکل کے ہجرت کر کے یہ مدینہ منورہ آ گئیں۔ اب مشرکین مکہ سارے پیچھے آئے دوڑے دوڑے کہ جی شک کے اندر یہ بات موجود ہے کہ جو بھی مسلمان اسلام لا کے مدینہ جائے گا آپ اس کو واپس کریں گے۔ نبی صاحب نے فرمایا کھولو شک جب کھولی گئی تو اس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ کوئی بھی آدمی، عورت نہیں، کوئی بھی رجل، کوئی بھی آدمی مرد اگر وہ مسلمان ہو کے مدینہ جاتا ہے تو اس کو لوٹایا جائے گا۔ نبی صاحب نے فرمایا یہ دیکھو تم نے لکھا ہوا ہے، یہاں پہ مردوں کی بات ہے عورتوں کی بات نہیں ہے، لہٰذا اس شک کے اندر عورتیں شامل نہیں ہیں، چلو واپس۔ یہ واپس چلے گئے بیچارے ہو کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر مہاجر عورتوں کے حوالے سے بات فرمائی اور ان کو تحفظ فراہم کیا۔ فرمایا یا ایھا الذین لوگو آمنو جو ایمان لائے، اذا جاءکم جب آ جائے تمہارے پاس المؤمنات مومنات خواتین مہاجرات ہجرت کرنے والی۔ واللہ یہ آپ اس بات کو بالکل ڈینائی نہیں کر سکتے کہ اگر ہمیں یہ لگتا ہے کہ صحابہ کرام، مرد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بڑی قربانیاں دی ہیں، اللہ کی قسم خواتین جو صحابیات ہیں قربانیاں ان کی بھی کم نہیں ہیں۔ اب آپ اندازہ کریں اس آیت کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ کیسی قربانی دے کہ یہ عورت مکہ مکرمہ سے نکل کے مدینہ منورہ آئی ہوگی۔ کیا یہ آسان راستہ ہے؟ آج بھی آپ مکہ سے مدینہ کا سفر کریں تو ایک ہیبت ناک راستہ ہے، چاروں طرف آپ کو پہاڑ اور صحرا نظر آتا ہے اور درمیان میں آپ کی گاڑی جا رہی ہوتی ہے۔ اس دور کے اندر وہ کیسا سفر ہوگا جو یہ عورت کر کے مدینہ منورہ میں، کیسے پتہ نہیں گرتے پڑتے، پاؤں میں پتہ نہیں کون سے آبلے اور چھالے پڑے ہوں گے، جسم پہ پتہ نہیں کیا صورتحال ہوگی اور یہ مدینہ منورہ پہنچی۔ خواتین کی قربانیوں کا بھی کوئی مول نہیں ہے، اور یہ خواتین کی قربانی ہے کہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی پہلی شہیدہ وہ خاتون تھی، وہ کوئی مرد نہیں تھا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے خاص شفقت فرمائی ان خواتین مہاجرات کے ساتھ۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو، اذا جاءکم جب آ جائے تمہارے پاس المؤمنات مومنات خواتین مہاجرات ہجرت کرنے والی، یہ ہجرت کر کے،
فامتحنوہن، تو تم نے ان کا ضرور بضرور امتحان لینا ہے۔ امتحان کیا لینا ہے؟ اللہ کو تو پتہ ہے ان کے ایمان کے حوالے سے، لیکن یہ نہ ہو کہ کوئی خاتون اپنے گھریلو لڑائی کی وجہ سے یا سیر سپاٹا کرنے کے لیے یا کسی اور کام کے لیے وہاں سے نکل کے آ جائے، لہٰذا ان کا امتحان لیا جائے گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امتحان لینے کے لیے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب کیا، وہ کچھ سوالات کرتے، امتحان لیتے اور مومنات عورتوں کو پناہ دی جاتی۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اعلم، وہ جانتا ہے بھی ایمانہن، ان کے ایمان کو، فإن، پس اگر، علمتموہن، تم ان کو جان لو، مومنات کہ وہ مومن ہیں، فلا ترجعوہن، تو ان کو ہرگز واپس لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے، للکفار، کافروں کی طرف، لا ہن، نہیں ہے وہ، حل، حلال، لہم، ان کے لیے، ولا ہم، اور نہ ہی وہ، یحلون، حلال ہیں، لہن، ان کے لیے۔ مومن عورت کا نکاح کسی اہل کتاب کے ساتھ نہیں کیا جائے گا، کسی کافر یا مشرک کے ساتھ نہیں کیا جائے گا۔ مومن مرد کا نکاح اہل کتاب کی عورت عیسائی یا یہودی کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ امام غالباً شوکانی نہیں، امام ابن قیم رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ جی آپ لوگ ہماری عورتوں سے تو نکاح کر لیتے ہو، ہم اپنی عورتیں ہمیں نہیں دیتے، تو اپنی عورتیں بھی دیا کرو نا۔ اہل کتاب میں سے کسی نے اعتراض کیا، سوال کیا، تو ابن قیم رحمہ اللہ کا، غالباً ابن قیم ہی ہے میرا خیال ہے، انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ تمہاری عورتیں ہمارے لیے اس لیے حلال ہیں کہ ہم تمہارے نبی پہ ایمان لائے ہیں، تم بھی ہمارے نبی پہ ایمان لے آؤ اور ہماری عورتیں لے جاؤ، ان کے ساتھ نکاح کر لو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یاد رکھیں، جو مشرک ہے، بے دین ہے، چاہے وہ اہل کتاب ہے یا عام کافر ہے، مومن عورت کا نکاح، مومنہ عورت کا نکاح اس کے لیے جائز اور حلال نہیں ہے۔ اس کے بعد فرمایا وآتوہم، اور تم دو ان کو، ما انفقوا، جو انہوں نے خرچ کیا، ولا جناح، اور نہیں ہے کوئی گناہ، علیکم، تم پر، ان تنکحوہن، کہ تم ان کے ساتھ نکاح کر لو، اذا، جب، آتیتموہن، تم دے چکو ان کو، اجورہن، ان کا حق مہر۔ یہاں پہ میں آپ کی توجہ چاہوں گا، آپ تھوڑا سا ان احکامات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہجرت مدینہ جب ہوتی ہے تو وہ لوگ جو خاندانوں سمیت مسلمان ہو کے آگے، ان کا مسئلہ نہیں تھا۔ تین طرح کے مسائل ہمیں پیش آتے ہیں یا نظر آتے ہیں۔ نمبر ایک، خامد بیوی کے حوالے سے، خامد اور بیوی دونوں مسلمان ہوئے، دونوں مہاجر ہو گئے، بات ختم ہوئی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، نارمل ہے۔ اس کے بعد کوئی مرد مسلمان ہو کے آ گیا اور اس کی بیوی کافرہ ہے، وہ وہاں پہ رہ گئی، اس مرد کے لیے بھی مسئلہ نہیں ہے، یہ مدینہ آئے گا اور آ کے اگلی شادی کر لے گا۔ تیسرا جو اہم مسئلہ آتا ہے وہ ان خواتین کے لیے آتا ہے کہ جو خواتین مہاجرات مسلمان ہو کے مدینہ تو آ گئیں، لیکن ان کے مرد، ان کے خامند کافر ہی پیچھے موجود ہیں۔ اب ان کے لیے کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے تو یاد رکھیں کہ ہجرت جب دارالاسلام سے دارالکفر کی طرف ہو جائے، یا اگر عورت مسلمان ہو جاتی ہے، مرد کافر ہے، تو دونوں صورتوں میں تنسیخ نکاح ہو جائے گا، ان کا نکاح منسوخ ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ یہی کام یہاں پہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب وہ عورتیں آ جائیں تو تم ان سے نکاح کرو، لیکن کرنا کیا ہے کہ ان کا وہ جو کافر خامد ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ احکامات نازل کیے۔ کافر خامد کو جو اس نے حق مہر اس عورت کو دیا تھا، مثال کے طور پہ میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں آسانی سے سمجھنے کے لیے، کہ حامد نے فاطمہ سے شادی کرنی ہے، اور فاطمہ کا جو پہلا شوہر، جیسے آپ اس کو کہہ رہے ہیں ڈینیل نام لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے جی، فاطمہ کا پہلا شوہر ڈینیل ہے۔ ڈینیل نے اس کو حق مہر دیا تھا جب ان کی کفر کے حالت میں شادی ہوئی تھی، 10 روپے۔ تو اب یہ جو یہاں پہ آدمی ہے حامد، اس نے اگر فاطمہ سے اب شادی کرنی ہے تو یہ ڈینیل کو بھی پیسے دے گا جو اس نے یہاں پہ خرچ کیے تھے، اور فاطمہ کو بھی اس کا حق مہر دے گا جو اس کے ساتھ طے ہوا ہے۔ بات سمجھ آئی؟ یعنی اس مسلمان مرد کو ڈبل حق مہر دینا پڑے گا، فاطمہ کا پہلا حق مہر بھی لوٹانا پڑے گا، اور فاطمہ کو اپنے طور پہ جو اس نے حق مہر دینا ہے وہ بھی دینا پڑے گا۔ یہی بات اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَلَا تُمْسِكُوا، اور نہ تم پکڑو، بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ، بِعِصَم کا مطلب یہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تُمْسِكُوا، اور نہ تم پکڑو، بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ، ناموس کافروں کی عورتوں کو تم نہ پکڑو، وَاسْأَلُوا، اور تم سوال کرو، مَا أَنفَقْتُمْ، جو تم نے خرچ کیا۔ یعنی اگر کوئی کافر عورت، اسی طرح کا یہ لا ان کے لیے بھی ہے کہ اگر مسلمانوں کی طرف سے، مثال کے طور پہ ایک آدمی مرد مسلمان ہوا اور اس کی جو بیوی تھی وہ کافرہ مدینہ کے اندر ہی ہے، اب مدینہ کے اندر اس کافرہ کے ساتھ کوئی کافر شادی کرنا چاہتا ہے تو وہ کافر بھی یہی پروسیس کرے گا،
وہ اس مسلمان مرد کو جس نے حق مہر اس کو دیا ہوتا ہے اس کو دے گا، اور اس عورت کو جو اس کا حق مہر ہے وہ آپس میں جو بھی طے کریں وہ اس کو ادا کرے گا، ادا کرے گا، اور اس کے بعد وہ آپس میں مل جائیں۔ لیکن یہاں پہ مسلمانوں کو وہ دے گا۔ مسلمان تو یہ حق مہر کافروں کو دینے کے لیے تیار تھے، لیکن کافر دینے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے باہر اس سے منع فرمایا وَاسْأَلُوا، اور سوال کرو، ما انفقتم، جو تم نے خرچ کیا، وَلِيَسْأَلُوا، اور وَاسْأَلُوا وَلِيَسْأَلُوا، تاکہ وہ بھی سوال کریں، ما انفقوا، جو انہوں نے خرچ کیا۔ ذالکم، یہ حکم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے، یحکم، جو وہ حکم دیتا ہے، بینکم، تمہارے درمیان، واللہ، اللہ تعالیٰ، علیم، وہ جاننے والا ہے، حکیم، حکمت والا ہے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب صلح حدیبیہ والے معاملات چل رہے تھے، مسلمانوں کا آنا جانا اور آپس میں یہ معاملات کرنا یہ بالکل آسانی کے ساتھ وقوع پذیر ہو سکتا تھا۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَإِن فَاتَكُمْ، اگر تمہارے ہاتھ سے نکل جائے شیئن، کچھ بھی، من ازواجکم، تمہاری بیویوں کے حوالے سے، الی الکفار، کافروں کی طرف، یعنی تم نے کافر کو اس کا مال تو دے دیا اپنی بیوی کے اعتبار سے، ٹھیک ہے جی، اور نکل گیا تمہارے ہاتھ سے، فعاقبتم، تو تم پیچھا کرو، یعنی پھر تم اس سے عوض لو، فاتو، اور تم آؤ، الذین، ان لوگوں کے پاس، ذہبت، گئی، ازواجہم، ان کی بیویاں، مثلا، اسی کے مثل، ما انفقوا، جو انہوں نے خرچ کیا۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر تم مطالبہ کرتے ہو وہ تم کے دیتے نہیں ہیں، تو تم یا تو بیت المال سے اس کو مال دیا جائے گا اس مسلمان مرد کو، یا پھر جب ان کے اوپر چڑھائی کی جائے گی تو مال غنیمت سے اس مرد کو، اس مرد کا، اس کافر کا مال دیا جائے گا جس نے ان کا مال نہیں دیا، لیکن تم نے جو دینا ہے وہ تم نے دینا ہی دینا ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، الذی، وہ ذات، تم ہو بھی، اس کے ساتھ، مومنون، ایمان لانے والے، جن کی بیوی کفار کے پاس چلی جائے ان کے بارے میں حکم۔ ٹھیک ہو گیا جی انشاءاللہ۔ تو یہ باتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پہ ارشاد فرمائی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فرمایا کہ معذرت کے ساتھ یہ چلیں آگے جی، فرمایا یا ایھا النبی، اے نبی، اذا، جب، جاءک، آ جائے آپ کے پاس، المؤمنات، مومنات عورتیں، یبایعنک، کہ وہ آپ کی بیعت کریں گی، علی، اس بات پر، اللہ یشرکنا، کہ وہ نہیں شریک کریں گی، باللہ، اللہ کے ساتھ، شیئا، کسی کو بھی، ولا یسرقنا، نہ وہ چوری کریں گی، ولا یزنین، نہ وہ زنا کریں گی، ولا یقتلن اولادہن، نہ وہ اپنی اولادوں کو قتل کریں گی جیسے دور جاہلیت کے اندر قتل کیا جاتا تھا، ولا یاتین ببہتان، اور نہ ہی وہ کوئی بہتان لے کے آئیں گی، یعنی بہتان باندھیں گی، ایسا بہتان، یفترینہ، جس کو گھڑ لیا، بین ایدیہن وارجلہن، انہوں نے اپنی طرف سے، یعنی اس بہتان کو ان کے ہاتھوں اور ان کے پاؤں نے گھڑ لیا، ولا یعصینک، نہ وہ آپ کی نافرمانی کریں گی، فی معروف، کسی نیکی کے کام میں، فبایعہن، تو اے نبی آپ ان سے بیعت کر لیں۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت کا طریقہ کیا تھا؟ یہاں پہ تو ہم کسی بھی ہاتھ ملاتے ہوئے تھوڑا سا خیال بھی نہیں کرتے، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، خواتین کے ساتھ بیعت مختلف انداز سے کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پانی کا پیالہ منگواتے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کے اندر پہلے ہاتھ ڈالتے، یہ باتیں کرتے، ہاتھ نکالتے، وہ عورت اس پانی کے اندر ہاتھ ڈالتی اور آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر لیتی، یا ایک کپڑا لیا جاتا، کپڑے کا ایک کنارہ اللہ کے رسول پکڑتے اور دوسرا کنارہ وہ عورت پکڑتی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ باتیں کرتے اور وہ آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر لیتی۔ یہاں پہ تو ہمارے ہاں کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ آج ہمارے ہاں بعض ایسے ماشاءاللہ سو کالڈ اسکالر بھی آ گئے جنہوں نے کہا جی کہ عورت کے ساتھ مصافحہ کرنے میں تو کوئی حرج والی بات ہی نہیں، تو یہ نہایت سنگین قسم کا جرم ہے۔ نبی صاحب نے فرمایا کہ کسی آدمی کے لیے بات یہ بہتر ہے کہ اس کے سر کے اندر لوہے کی کوئی چیز گاڑ دی جائے اس بات سے کہ اس کا ہاتھ کسی غیر محرم عورت کو چھوئے، اور ہم کہتے ہیں جی ٹھیک ہے جی مصافحہ جائز ہے، حالانکہ اگر یہ عورت کو چھونے کی کوئی اجازت ہوتی تو واحد ہستی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جن کو کہا جاتا جی آپ عورتوں کے ساتھ ہاتھ ملا کے بیعت لے لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیعت لینے کے معاملے میں جو شرعی حکم ہے اس کے اوپر اتنا احتیاط کر رہے ہیں، اور یہاں پہ ہم کہہ رہے ہیں جی کوئی مسئلہ نہیں، خیر ہے جو مرضی کری جاؤ۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین، اے لوگو، آمنو، جو ایمان لائے، لا تتولوا، نہ تم دوستی رکھو، قوما، ایسی قوم سے، غاضب اللہ، جن پر اللہ نے، غاضب اللہ، غضب کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، علیہم، ان پر، قد، تحقیق، یئسوا، وہ مایوس ہو چکے ہیں، من الآخرہ، آخرت کے حوالے سے، کما، جیسے، یئس الکفار، کافر مایوس ہو گئے، من اصحاب القبور، قبر والے لوگوں کے حوالے سے۔ یعنی اللہ فرماتے ہیں اس صورت کا آغاز بھی اللہ کے لیے دوستی کے ساتھ ہوا، اور اس صورت کی انتہا بھی اللہ کے لیے دوستی کے ساتھ ہی ہوئی ہے۔ اور یہاں پہ جو یہ بات ارشاد فرمائی گئی کہ وہ لوگ جو آخرت سے مایوس ہو گئے، یعنی
وہ لوگ اس بات کے اوپر مکمل طور پہ اپنا ذہن بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ قیامت قائم نہیں ہوگی. جیسے کفار اصحاب القبور کے حوالے سے یہ ذہن بنا کے بیٹھے ہیں کہ یہ اصحاب القبور کبھی بھی زندہ ہو کے واپس نہیں آئیں گے. اور بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہاں پہ یئس الکفار من اصحاب القبور سے مراد یہ بھی ہے کہ جیسے کافر کسی قبر پہ بیٹھ کے 100 سال بھی اس کو بلاتا رہے اور وہ اس کو جواب نہیں دے گا، جیسے ہی یہ انسان زندہ اس مردہ سے مایوس ہے ویسے ہی یہ لوگ آخرت سے بھی مایوس ہو چکے ہیں. تو یہ ہمارا آج کا سبق تھا بڑے اختصار کے ساتھ. یہ والی صورتیں دونوں اگر آپ کو موقع ملے تو بڑی تفصیل کے ساتھ ان کی تفسیر آپ پڑھیے گا، انشاءاللہ باذن اللہ آپ کو بڑا اچھا لگے گا. یہ آپ کا کوئی سوال ہے، میں انشاءاللہ اس سوال کا جواب دیتا ہوں. مجھے میسج آیا کہ سوال کا جواب دے دیں چیٹ باکس میں دیکھتا ہوں.